اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول کریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صل علی محمد وعلی محمد عجل فرجا اللہم صل علی فاطمة و ابیہا و امیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بعلمک ساقطا۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ یقیناً یہ بہت بہت غمناک دن سے ہم گزر رہے ہیں۔ جو شہزادی ہماری جو جس مصائب سے گزری ہوئی، اس دین کی خاطر، اس دین کو بچانے کے لیے، اس ولایت اور امامت کو بچانے کے لیے کوئی بیان نہیں کر سکتا کہ خود کو نغوا پڑھنا پڑا۔ صبت علیہ مصائب لونا، خود کو پڑھنا پڑا۔ روزے روشن دن راتوں بدل جائے، اتنے مصائب شہزادی نے اٹھائے۔ ہم ان کے نقش قدم چلنے کی ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اور یہی سوال مجھے پوچھا گیا ہے۔ مگر ہم شروع کرتے پہلے یبن زہرا کی سلامتی کے لیے دعا، یوسف زہرا کو ہم پہلے یاد کریں، کیونکہ ہم سب مل کے تعزیت پیش کرتے کہ امام زمانہ بہت غمزدہ ہے۔ جب ان کو پوچھا گیا کہ اب ہم آپ کو کہاں پائے، کہا جہاں میری جدہ ماجدہ کے مسائب بیان ہوا مجھے پائے۔ انشاءاللہ آج امام زمانہ ہماری درس میں ضرور شرکت کی ہے، اور ہم امام زمانہ کو تعزیت پیش کرنے کے بعد رسول اور تمام اہل بیت معصومین کو ہم آج شہزادی کی عظیم شہادت کی تعزیت پیش کرتے ہیں۔ ہم مل کے امام بی بی فاطمہ سے التجا کرتے ہیں، دعا کرتے بی بی فاطمہ کے پاس، اللہ کو ان کا وسیلہ ڈال کے کہ ہمارے جو تمام مرحومین کو آج شہزادی کے وسیلے سے ہر مرحوم کو بخش دے اور جوار معصومین میں جگہ عنایت کرے۔ جو مریض ہے پروردگار واسطہ شہزادی فاطمہ سے ان کو شفا عاجل اور صحت کامل دے۔ جو کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے، اولاد کی پریشانی ہو، رزق کی پریشانی ہو، قرضے کی پریشانی میں ہو، کسی بھی مصیبت میں ہو، پروردگار شہزادی کا واسطہ سے ان کو شفا عاجل اور صحت کامل، ان کی مشکل جلد از جلد حل کر۔ جو بیمار ہے، جس حالت میں بیماری ہے، پروردگار واسطہ شہزادی فاطمہ کو ان کو بیماری سے جلد از جلد شفا عاجل اور صحت کامل عطا۔ پروردگار جو اولاد کی خواہش مند ہے بے خرق کے، شہزادی فاطمہ زہرا ان کو نیک صالح اولاد عطا کر۔ پروردگار جو شادی کی عمر ہو چکے لڑکا لڑکی کے، پروردگار بہترین کفو عطا کر کے ان کی شادی جلد از جلد ہو جائے، بہترین انداز میں ہو جائے۔ اور پروردگار سب سے عظیم دعا، سب سے اعلیٰ دعا، فاطمہ کا فرزند یوسف زہرا کے ظہور میں تاجیل فرما، اور ہم ان کے ناصر مددگار میں شامل فرما۔ اب مل کے یہ دعائے توسل کا یہ جملہ مشہور و معروف ہم دعا کرتے ہیں، یا فاطمہ الزہراء یا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، یا قرۃ عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیہتین عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ، یا وجیہتین عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ، یا وجیہتین عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ، آمین ثم آمین۔ جو سوال پوچھا گیا تھا اس سے ہم آغاز کریں گے۔ سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ شہزادی ہم سے کیا چاہتی ہے، ہم کون سے عمل کردار کیا اپنائے کہ شہزادی کی خوشنودی حاصل کرے، شہزادی ہم سے راضی ہو جائے۔ اس چند سوالات کا میں نے جمع کیا ہے، بی بی کے بارے میں جو سوال پوچھا گیا۔ یقیناً ایام فاطمیہ ہے تو لوگوں کو یہی خیال آئے گا کہ ہم شہزادی کے ہماری کیا ذمہ داری ہے، اسی بارے میں سوال پوچھا جائے۔ تو میں نے نچوڑ کر دیا ایک سوال میں ہم غور کریں، 18 سال کی زندگی میں ہماری شہزادی ایک دن بھی مصیبت کے بغیر گزاری ہے؟
माँ के पेट में है, माँ को तसल्ली देती है। जो माँ से जो खयानत हुई दुश्मनान से, वहां से लेके माँ के पेट से ही माँ का मसाइब देखती है, फिर पैदाइश के बाद बाप के मसाइब देखती है, फिर माँ की शादी अभी तालिब का 3 साल, फिर माँ की शहादत 5 साल की उम्र में, वगैरह वगैरह। 18 साल की जिंदगी में हमने देखा कि हमारी रूहानी माँ, हमारी शहजादी सैयदतुन निसाइल आलमीन मसाइब में जिंदगी गुजारी। यानी उनकी जिंदगी इतनी संजीदगी के साथ गुजरी है, इतनी संजीदगी के साथ, इतनी सीरियस जिंदगी कि उनकी जिंदगी में कभी ये नजर नहीं आती कि उन्होंने कभी जॉक किया हो। रसूल खुदा की 63 साल की जिंदगी में कभी कभार नजर आए कि रसूलुल्लाह ने जॉक किया, मजाक किया। मौला अली की जिंदगी में नजर आए 63 साल की जिंदगी में कहीं कभी मजाक किया। और 18 साल की जिंदगी में हमने नहीं देखा है, नहीं कहीं पढ़ा, किताबें कहीं नहीं मिला, न तो उलमा से सुना कि शहजादी का कोई जॉक क्रिएट किया हो, कोई मजाक किया हो, नहीं। मगर इस ऐसी संजीदगी जिंदगी के दौरान, ऐसी सीरियस जिंदगी के दौरान 18 साल की जिंदगी में सिर्फ 4 तबस्सुम अगर नजर आए तो उसमें उसके पीछे बहुत अजीम अजीम पैगामात छुपे हुए। सिर्फ 4 मुस्कुराहट नजर आए तो फिर क्यों ये मुस्कुराही 4 मरतबा? वो हमें, उससे हम डिसीजन लेंगे कि शहजादी हमसे क्या चाहती है, हमसे क्या तवक्को रखी है कि मैंने इतने मसाइब उठाए, तुम्हें तो मसाइब नहीं उठाना है इतने, तुम कम से कम मेरी रिजा तो हासिल कर लो। क्योंकि जिसने फातिमा की रिजा हासिल तो वो अल्लाह की रिजा हासिल, अल्लाह की रिजा हासिल करने का के लिए बेहतरीन तरीका शहजादी की रिजा हासिल कर। मोतबर हदीस से साबित है, अल्लाह कह रहा है जिससे फातिमा राजी से मैं राजी। किसको कहते अल्लाह? जिससे फातिमा राजी से मैं राजी। ये नहीं कहता है कि मैं राजी उससे फातिमा राजी, वो तो है ही है, वो तो राजिया मर्जिया है। मगर अल्लाह कहता है सब्जेक्ट को फातिमा को कहा है कि जिससे फातिमा राजी से मैं राजी, जिससे फातिमा गजबनाक उसे मैं गजबनाक। बचपन से ये हदीस सुनते आए। तो पता चला अगर ये 4 तबस्सुम के पीछे शहजादी का पैगाम को समझ जाए, हम उस पे अमल पैरा हो जाए, तो हम शहजादी की रिजा हासिल कर सकते हैं। उनकी रिजा हासिल की तो अल्लाह की रिजा हासिल हो गई। बहुत है, बात तो बहुत है, मगर इतना हम आधे घंटे का जो वक्फा रखा है लेक्चर के लिए, या तो कुरान की तफसीर या तो अहले बैत का जिक्र, तो इतने में हम थोड़ा उस पर पॉन्डर करेंगे, तफक्कुर करेंगे। पहला तबस्सुम शहजादी का जिंदगी में अभी 9 साल की नहीं हुई है, क्योंकि शादी हुई तो 9 साल में हुई, और 9 साल से जरा पहले जब रसूल ने बताया कि मौला अली का रिश्ता आया है, तो पहली मर्तबा पहला मुस्कुराहट उनका ये था, हमें पैगाम दे दिया कि तुम्हारे लिए कैसा शरीक हयात के इंतखाब करना चाहिए, और तुम्हारी औलाद के लिए भी कैसा शरीक हयात का इंतखाब करना चाहिए। चाहे दुनिया की बज़ाहिर सारी दुनिया तो रसूल और अहले बैत में अल्लाह ने क्रिएट किया है, पैदा किया है, खास करके बीवी फातिमा, मगर फिर भी बज़ाहिर जिंदगी की बात है। बज़ाहिर तो अली गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे। तो ये ना देखना कि दुनिया की चीजें में क्या देगा, ये देखो कि आखिरत के लिए, दीन के लिए ये रिश्ता कैसा। पहले ये देखो, फिर दुनिया भी ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। दुनिया एक हकीर सी चीज है, एक पस चीज है, इसको हासिल करना बहुत मसला बड़ा नहीं है। मसला बड़ा है अल्लाह की रिजा हासिल कर देना, शहजादी की रिजा हासिल कर देना, आखिरत हासिल कर देना। तो ये बता दिया कि मुस्कुराहट करके बता दिया कि रिश्ते का इंतखाब, स्पाउस सिलेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा पैगाम ये भी है कि जितना यंग में शादी कर सको इतना बेहतर। शहजादी तो चलो बहुत आला तरीन सैयद रिसाल आलम में 9 साल में उरूज में कामिल इंसान है,
مگر ہمیں دیر نہیں کرنا، اتنی دیر نہیں کرنا چاہے کہ وہ اپنی مائنڈ سیٹ ہو جائے، ہمارے بچے جوان ہو جاتے ایک مائنڈ سیٹ وہ چننا شروع کر دیتے ہیں کہ پتلی ہو، خوبصورتی ہو، یہ ہو ڈگری، یہ والی ڈگری ہو، میرے سے مجھے کام بٹانے میں مدد کرے. یہ ساری ان لوگوں کی تھنکنگ دنیا کیسے آگے. ہم بہت ڈیلے کر دیے شادی میں. جتنے ینگ ہوتے ہیں والدین کی بات مان لیتے ہیں، والدین ان کو اچھی لڑکی ڈھونڈ دیتے ہیں کہ لڑکی کو اچھا لڑکا بتاتے ہیں کہ رشتہ آیا ہے، دین کے اعتبار سے بہت ہے، دنیا تو فٹافٹ مل جائیں گے. تو وہ لوگ اس عمر میں مان لیتے ہیں. عمر گزر جانے کے بعد وہ اپنی مئی چلاتے ہیں. شہزادی 9 سال میں، چلو ہم 9 نہیں 17 18 19 تک تو ہم انتظام کر لیں اگر اچھا رشتہ آیا ہے، دیندار کا رشتہ آیا ہے. عظیم پیغام ہے. اور شہزادی کیا ہم سے چاہتی ہے؟ اسپاؤس سلیکشن میں انتخاب شریک حیات بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ رسول نے تو کہہ دیا کہ جہاد المرء حسن طبع، جہاد المرء حسن طبع، ایک عورت کی جہاد ہے ان کی شوہر کے ساتھ اچھی طرح پیش ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ ہر شوہر اچھا نہیں ہو سکتا، جہاد کرنی ہوتی ہے. عورتوں کو جہاد کرنی ہوتی ہے، حسن طبع، حسن سیرت سے پیش آنا ہے. یہ جہاد المرء، عورت کی جہاد ہے. تو اگر ہم نے انتخاب کیا، سب کچھ دیکھ کے انتخاب کیا، مگر اتفاق سے وہ صحیح نہیں نکلا، وہ ظلم والا نکلا، تشدد کر رہا ہے، گالیاں دیتا ہے، غصے والا نکلا، تو ہماری جہاد شروع ہو گئی. جہاد المرء کہ شوہر کا ابھی ان کو کس طرح ہمارے انسان بنائے. وہ حیوانی زندگی گزارا، وہ اپنے انانیت میں ڈوبا ہوا ہے، اپنی مئی ان کو ستا رہی ہے، غلط تربیت ہو گئی ہے. تو عورت کو تو تربیت کی صلاحیت اللہ نے دی ہے. اب شوہر کی تربیت وہ کر کے جہاد المرء میں کامیاب ہوئیں گی. انتخاب تو پہلے بیسٹ کیا مگر غلط نکل آیا، اخلاق میں غلط نکل آیا. حسن ظاہر تلاش کی، سب اچھی ملی، اندر کی باتیں نہیں پتا چلی. اس تاکہ اولاد کو نیک بنا سکے، شوہر کی تربیت کی تو پھر اولاد کو نیک بنا سکیں گے دونوں مل کے. ان کو جہاد کرنی پڑتے، کھانے پینے میں دم کر کے، اعمال کر کے، اس کے ساتھ ایکسٹرا اچھا پیش آنے کے بعد ان کی پیاری اچھا کھانا پکا کے وغیرہ. جہاد ہے عورت کے لیے، بہت جہاد. اس میں اپنے کو جلائے نہیں، جلانے میں سے بیماری آتی، اندر صبر کرنے سے نہیں. شر صدر رکھے، بولنا بہت ایزی ہے، یہاں مشکل ہے مگر جہاد المرء رسول کہہ رہے. پتا چلا یہ جہاد مطلب میں آسان نہیں ہے، ہر ایک کو آسان شوہر نہیں مل سکے گا، ورنہ رسول کیوں کہے جہاد ہے عورت کی. تو پتا یہ چلا کہ پہلے تو انتخاب میں ہم نے پوری کوشش کی، مگر کچھ غلطی آئی تو ہم ابھی نئے سرے سے ان کو تربیت کریں. 25-26 سال کا آدمی کو نئے سرے تربیت کرنے میں بہت صبر و تحمل چاہیے، حلم و بردباری چاہیے، بہت عقل سے کام لینا ہے، بہت انٹیلیکٹ اچھی طرح یوز کرنا ہے، حکمت سے کام لینا ہے. تو مگر اجر کتنا بڑا ملے گا، اجر کتنا بڑا ملے گا. یہ دیکھو شہزادی کے ساتھ 3 عورتوں شہزادی کے ساتھ جائیں گی قیامت کے میدان سے لے کے. بچپنے کی سنی ہوئی باتیں، کوئی نئی بات نہیں بتاتی، مگر یاد دہانی فذکر ان نفعت الذکر، یاد دلانا بہت فائدہ مند ہے، نفع بخش ہے. بار بار ہمیں یاد دہانی چاہیے، بھول جاتے ہم، انسان نصیحت سے بھول جاتے ہیں نصیحتوں کو بھی. تو 3 قسم کی عورتیں شہزادی کے ساتھ قیامت کے میدان سے لے کے جنت ان کے ساتھ جائیں گی. پہلی جو شوہر کے ظلم پہ صبر کیا اور ان کی تربیت، یہ اگمے اضافہ کرتی ہوں، یقیناً صبر و تحمل کے ساتھ ان کی تربیت کی، نئے انسان بنا لیا، تو کتنا بڑا اجر ہوگا. تو جو شوہر پہ ظلم پہ صبر کیا، نہ غیبت کی، نہ شکوہ شکایت کی،
بس ان کی تربیت میں لگ گئی, صبر کیا کشادہ دل کے ساتھ, نہ کہ اپنے کو جلا جلا کے پھر بیماری لینا. دوسری عورت جو شوہر کی غربت پہ صبر کیا, شوہر غریب ہے, اس کی خواہش پوری نہیں کر سکتا, سادہ غذا کھانا پڑتا ہے, دال چاول چٹنی روٹی کھانی پڑتی ہے, لباس وہی چادر میں رہنا پڑتا ہے, مگر خوش ہے. میری بی بی فاطمہ کے ساتھ قیامت کے میدان ان کے ساتھ جنت میں جاؤں گی, کوئی بات نہیں, تو 2 دن کی دنیا گزر جائیں گے, ایک مسافر خانہ ہے, ایک ہوٹل ہے, وہاں تو پرماننٹ رہنا ہے, پرماننٹ ایبورڈ ہے, میں صبر کر لوں گی. شوہر میری خواہش پوری نہیں کر سکتے, دنیاوی خواہشات, صبر و تحمل سے کام لینا ہے وہ بھی. اور تیسری وہ اچھا حجاب کی دنیا میں, اچھا حجاب کیا, پردہ اچھا کیا, شرم و حیا کو پیکر بنائی اپنے آپ کو. خالی حجاب مطلب آؤٹر گارمنٹ نہیں, پورا شرم و حیا, آؤٹر گارمنٹ کے ساتھ انر شرم و حیا, وہ شہزادی کے ساتھ جائیں گے. اگر ہمیں حجاب صحیح نہیں کر پائے تو کم سے کم پہلی 2 چیز میں ایک چیز کو تو اٹھا لے, 3 میں سے ایک چیز کو اٹھا لے ہم شہزادی کے ساتھ جانے کے لیے. تو پتا چلا دنیا میں رہنا آسان نہیں, جہاد ہے. یا الانسان انکا ادن اللہ ربک قدحن فملاقی, اے انسان تو اللہ کی ملاقات فملاقی کب کرے گا؟ جب قدح کی منزل پہ جائے گا. محنت و مشقت, رنج اور غم, مصائب و پریشانی کو اٹھا کے پھر تو اللہ کی ملاقات کرے گا. تو نے کیسے سوچ لیا کہ دنیا راحت کی زندگی ہے؟ مولا علی نے تو کہہ دیا کئی مرتبہ, تم ایسی چیزیں دنیا میں ڈھونڈتے ہو وہ دنیا کے لیے ہے, دنیا میں نہیں ہے. وہ راحت نہیں, دنیا کمانے کی جگہ ہے, آخرت بنانے کی جگہ ہے, محنت و مشقت جہاد کی جگہ ہے, رنج و غم سے مبتلا ہونے کی جگہ. تب انسان گرو ہوتا ہے, تب انسان جا کے کچھ بنتا ہے. تو پتا چلا کہ شریک ہاتھ اور شادی بھی بچوں کی جلد از جلد کرے, ڈیلے نہ کرے. ڈیلے کرنے میں بہت زیادہ نقصانات ہے. بات ہو گئی لاسٹ, مینٹلی, فزیکلی, مورلی, اسپرچولی, سب میں بچے پیچھے جا رہے. شادی نیسیسٹی آف لائف ہے, ایک ضروریات زندگی ہے. جس طرح کھانا پینا وغیرہ ضروریات زندگی ہے, آکسیجن زندگی, اسی طرح شادی اسی زمرے میں آ رہی. اس کو ڈیلے کرنے سے بہت نقصان دہ ہے. جتنا جلدی شادی کرے اتنا ہمارا بچہ جلدی میچور ہو جائے گا, جلدی ذمہ دار ہو جائے گا. جتنا دیر کریں گے اتنا غیر ذمہ دار ہو جائے گا, آزاد زندگی سے یوز ٹو ہو جائے گا. پھر ذمہ داری نبھانا ان کے لیے بہت مشکل ہے. تو یہ پیغام ہے شہزادی کا. پہلا تبسم میں شریک حیات کا انتخاب, اور خود شادی اتنی 9 سال میں کی, ہمیں بھی پیغام دیتی شادی کرنے میں ڈیلے نہ کیا جائے. اور پھر ہم دیکھیں دوسرا تبسم, یہ ان کے نگاہ میں عظیم ترین تبسم ہے. کیوں؟ شہزادی نے دوسرے تبسم کے ساتھ ایک جملہ کہا ہے جو 3 تبسم میں کچھ نہیں کہا. تبسم کیا؟ تبسم سے پتا چلا کہ ایک پیغام ہے ان تبسم کے پیچھے, ایک درس ہے, ایک سبق ہے ہمارے لیے. مگر دوسرے میں تو زبان سے بھی کہہ دیا, سب کو پتا ہے, ریپیٹیشن ہے. جب شادی کے دوسرے دن رسول آئے علی اور فاطمہ کو ملنے کے لیے, تو بیٹھ کے تقسیم کار کیا. علی تمہارے گھر کے باہر کی ذمہ داری تمہاری ہوگی, فاطمہ گھر کی اندر کی ذمہ داری تمہاری ہوگی. فاطمہ نے تبسم کے ساتھ ایک جملہ کیا کہ میری آج تک کی زندگی میں 9 سال کی زندگی, اس وقت 9 سال کی, آج تک مجھے ایسی خوشی کبھی نہیں ملی جو آج مجھے ملی ہے کہ میرے لیے گھر کی ذمہ داری دی گئی. ایک روایت میں کہ تمہیں نامحرم کی دیچ نگاہوں سے بچ جاؤں گی, حالانکہ پورا پردے میں بھی شہزادی کو نامحرم کی کتنی فکر ہے. تو دوسرا اہم ترین تبسم ہے, کیونکہ اس کے ساتھ یہ جملہ پہلے تبسم میں بھی نہیں کہا, تیسرے اور چوتھے میں بھی نہیں کہا کہ آج جتنی خوشی مجھے ملی ہے میری زندگی میں کبھی نہیں ملی. اتنی خوش ہوئی ہے. گھر کی زندگی, گھرداری, شوہر کی خدمت, اولاد کی خدمت, اولاد کی تربیت, ان کو اتنا زیادہ پسند کیا ہے شہزادے. آپ سوچیں کتنی, کیونکہ عبادت بھی اتنی عظیم ہے, خود کا جملہ بھی ہے
شادی کے بعد علی کے گھر میں آ چکی ہے، ایک دعا مسلسل کرتے، خدایا اگر مجھے موت دے تو یہ مسلح میں ہوں یا گرداری میں ہوں، گھر والی کی خدمت میں ہوں، اس میں مصروف ہو اور مجھے موت آئے، اور یا مسلح میں ہو تیری عبادت۔ شہزادی بتاتے جتنی عبادت نماز کا ثواب ہے اتنا گرداری بہت بڑی عظیم عبادت ہے، میں مجھے موت آئے تو دو میں سے ایک حالت، کیونکہ اس میں شہادت کی موت ہے، عبادت کے دوران موت آئی تو شہادت ہے، گھر والوں کی خدمت میں موت آ گئی تو شہادت۔ تو ہم سوچے کہ اہم ترین کے پردہ کتنا محفوظ رہتا ہے، تو اس میں یہ ہم سوچے کہ گھر کے کام کے ہم معمولی نہ سمجھے، بہت عظیم عبادت ہے، گھر کا کام حد سے زیادہ عبادت۔ اور مجھے ایک چیز ابھی یاد آئی کہ یہ تبسم، زہرا کا جو تبسم ہے، پہلے ان کی قیمت ہم پہچانے، یہ تو مجھے ابھی یاد آیا، یہ تبسم کتنا قیمتی ہے۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ جنت میں سب ساکون، بہشت میں سب ساکون ہو جائیں گے، سب سیٹل ہونے کے بعد ایک عظیم نور پھیلے گا، ایک نور پھیلے گا، لوگ حیران ہو جائیں گے، یہاں تو نہ چاند ہے نہ سورج ہے، تو یہ ضیاء، یہ چمک، یہ نور اتنا پھیلا ہے، کس لیے پھیلا ہے؟ تو ابن عباس بیان فرماتے ندا، آواز بلند ہوگی، ایک ندا آئے گی کہ فاطمہ نے اس وقت کسی بات پہ مسکرائی ہے، یہ فاطمہ کے مسکراہٹ کی ضیاء ہے، فاطمہ کی مسکراہٹ کی ضیاء ہے، ان کی یہ نور ہے، اس نے تبسم کیا اس وقت کسی بات پہ، پوری جنت میں ایک نور پھیل گیا، ایک زہرا کا تبسم جو جنت میں تبسم کیا، یہ قیمت ہے زہرا۔ اور اگر وہ اس وقت تبسم کر کے یہ کرے کہ آج جتنی خوشی مجھے کہیں نہیں ہوئی، تو زہرا کی رضایت میں ابھی سب سے بڑی بات پتا چلی، اگر زہرا کی رضایت چاہیے، زہرا ہم سے راضی ہو تو گھر کام کو پسند کرے، گھر کو پسند کرے، گھر میں رہنے کو پسند کرے، گھر میں عبادت اور خدمت گھر والے کی اس کو پسند کرے، اس کو عظیم عبادت سمجھے، صاف ستھرا گھر کو رکھے، صاف ستھرا کھانا پکائے، قبلہ رخ کھانا پکائے، باوضو رہے۔ تو گھر کی زندگی کو جتنا انسان عشق کرے گا اتنا زہرا کی رضایت لے گا، کیونکہ زہرا کہتی ہے اتنی خوشی مجھے کبھی نہیں، تو اس میں رضایت زہرا چھپی ہوئی ہے، اور زہرا کی رضایت مل گئی تو اللہ کی رضا مل گئی۔ اتنی عظیم چیزیں کہ حتی الامکان ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہر روز اپنے کو یاد دلائے کہ بہت عظیم عبادت ہم کر رہے، کھانا پکا رہے، گرداری کر رہے، یہ بہت عظیم عبادت ہے، اپنے کو یاد دلائے کہ زہرا کے رضا حاصل ہوتی، ضرورت نہ ہو تب باہر نہ نکلے گھر سے، صرف ضرورت ہو تو گھر سے باہر نکلے، ضرورت کے بغیر نہ نکلے، جو دین کو بچانے کے نکلنا پڑے تو نکلے، حتی الامکان کوشش کرے جتنا گھر کے اندر رہے۔ کہ خود شہزادی نے جواب دیا، جب شہزادی کو پوچھا گیا کہ عورت اللہ کے قریب ترین کب ہوتی ہے، کہ گھر کے اندر کے گوشے میں ہو، کوئی نامحرم کو دیکھنے والا، گھر کے گونے کو، تو اللہ کے قریب ترین ہوتی۔ اور رسول نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن انبیاء کے بعد کس کا مقام ہوگا؟ ان عورتوں کا کہ جو اپنے زندگی گھروں میں گزاری ہے، انبیاء کے بعد ان کا مقام ہوگا، خوشی سے گھر میں زندگی گزاری ہے، زبردستی سے نہیں، رنج اور غم سے نہیں، خوشی سے، ان کی بڑی عبادت سمجھ کے گھر کی، منسٹر فار ہوم افیئر سے بہت بڑی بات ہے، منسٹر فار ہیلتھ افیئر سے، ان کی حد کمال ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنا ہے، جس کی بات پہلے آ چکی تھی مگر تھوڑا وضاحت کرنی تھی کہ آج زہرا کی رضایت کی بات ہو رہی، ہمیں کیسے زہرا کو راضی کر سکتے ہیں، زہرا ہم سے کیا چاہتی ہے۔ اور تیسرا تبسم اس وقت ظاہر کیا زہرا نے، شہزادی نے، کہ جب رسول نے ان کو کان میں بتایا کہ سب سے پہلے تو میری ملاقات کریں گی، اہل بیت میں سے سب سے پہلے تو میری ملاقات کریں، اور 75 دن یا 95 دن تک ملاقات ہو گئی رسول کی پیشن گوئی کتنی صحیح نکلی۔ بعض روایت میں تو رسول کی شہادت کے 40 دن کے بعد، آیت اللہ سستانی کہتے ان کا بھی امکان ہے کہ 40 دن کے بعد بھی شہادت ہوئی ہو۔
تو 40 دن کے بعد یا 75 دن کے بعد یا 95 دن کے بعد. تو پتا چلا کہ شہزادی کو کیا پسند, ملاقات خدا, زیارت رسول, زیارت انبیاء, یہ موت کے بعد ملتی ہے. اللہ کی خوشنودی تو ہر حال میں ہم حاصل کرتے, ہر وقت اللہ کا پریزنس ہم نے پتا ہے, اللہ پریزنٹ ہے, ہمارے ساتھ ساتھ ہے, مگر اللہ کی ملاقات موت کے ساتھ. اور رسول اور سب کی زیارت, رشتہ داروں کی زیارت, بی بی فاطمہ کی ماں کی زیارت, بی بی خدیجہ کی زیارت, سارے رشتہ داروں کے آبا و اجداد کی زیارت موت کے بعد ملنے والی ہے. تبسم آئی بتائے کہ موت کتنی اچھی چیز ہے, کتنی قیمتی چیز ہے, کتنی بابرکت چیز ہے, اگر تیاری کی ہے, اگر آ گیا. اگر اس دنیا میں ہم نے موت کی تیاری کی ہے تو موت اور قبر سے افضل ترین, خوشی ترین چیز کو ہے ہی نہیں. زہرا کا تبسم بتا رہا ہے کہ موت بہت بہت شہد سے بھی شیرین تر ہے, جو حضرت قاسم نے بتایا, جو اللہ کے راہ میں ہو, جو تیاری کی ہو, تو شہد سے بھی شیرین تر ہے. مگر اس کی تیاری, آج ہم امام زمانہ کی ظہور کی تیاری کرتے ہیں, وہی تیاری ہے موت کی. جو امام زمانے کی تیاری کے لیے ہماری ذمہ داری ہے, علم اور تقوی اور خوش اخلاق, وہی چیز ہے موت کی تیاری. آٹومیٹیکلی اگر بعد میں امام کی ظہور کی ہم جوش و خروش سے تیاری کرتے ہیں تو موت کی بھی تیاری ساتھ ساتھ ہوتی. تو وہ تو ہماری ذمہ داری میں عظیم ذمہ داری ہے کہ یوسف زہرا کے فرزند کے انتظار کر رہے. زہرا چاہتے کب ان کا ظہور ہو, اور کب میرا بیٹا آ کے انتقام لے, اور کب میرا بیٹا آ کے پوری دنیا میں ولایت کا مذہب پھیلا دے, سچا مذہب, کامل مذہب پھیلائے. زہرا انتظار میں ہے. جبھی تو آخری وقت میں ایسے مصائب کے دوران حضرت محسن شہید ہو گیا. آیت اللہ امینی فرماتے ہیں کہ انہوں نے کیا جملہ, ان کی تحقیق یا مہدی کہا تھا, یا مہدی. مولا علی سامنے یہ مشکل کشا علی گھر میں ہے, حسن حسین نے نہیں پکارا علی کو, نہیں پکارا حسن کو, نہیں پکارا حسین کو, یا مہدی کہا تھا. تو پتا چلا کہ ان کا ظہور موت کے ساتھ دونوں ملے ہوئے ہیں, تو شہزادی کی رضا حاصل ہو جائیں گے. ہم اتنے تقوی پرہیزگاری کو اختیار کریں کہ شہزادی خوش ہو جائیں گے, رضایت کہ ان کا بیٹا کا ظہور جلد ہو جائے گا. اور ساتھ ساتھ اگر موت اس سے پہلے مل گئی تو موت بہت اچھی ہوگی, اور بلکہ قبر سے اٹھایا جائے گا. آؤ تمہارا امام آ گیا ہے, تم نے سچی انتظار کی نا, آؤ تمہارا امام ظہور فرما گئے, آؤ اٹھو, اٹھو قبر سے, دعوت دی جائے گی. تو پتہ یہ چلا کہ شہزادی بتاتی ہے کہ مجھے موت بہت پسند ہے, کیونکہ اللہ کی ملاقات کا نام ہے. رسول اہل بیت, انبیاء وغیرہ, آبا و اجداد, عبد المطلب ہو کہ حضرت ہاشم ہو کہ حضرت ابو طالب ہو, بی بی خدیجہ, اور سب کی ملاقات کا نام ہے موت, سب کی زیارت کا نام ہے موت. تو اس سے تیاری بہت اہم ترین چیز ہے, اس کی مسکراہٹ آئی. چوتھا اور آخری مسکراہٹ, چوتھا اور آخری تبسم, جب اسما بنت امیس نے وہ کھجور کی درخت کی ڈالیاں سے وہ گہوارہ تابوت کا بنا کے دکھایا, کیونکہ شہزادی کو بہت پریشان دیکھی, آخری دنوں میں بہت پریشان نظر آئی. اور اسما نے پوچھا اتنی پریشان آج کیوں نظر ہے؟ کیونکہ میرا موت کا ٹائم قریب آ گیا ہے اور مجھے پسند نہیں ہے, یہاں تخت پہ میت کو لے جاتے ہیں, پورا کور کرتے مگر شیپ نظر آ جاتا ہے, شیپ نظر آ جاتا. وہ رواج تھا وہاں مدینہ میں, عربوں میں یہ رواج تھا, تخت پہ لے جاتے تھے, پورا کور تو کرتے تھے مگر شیپ نظر آ جاتا, کیا ہائٹ ہے, کیا ہے, موٹا ہے, کیا ہے وغیرہ. اس کے لیے بہت پریشان تھی. اسما بنت امیس نے جب یہ بتایا, تابوت کا گہوارہ بنا کے بتایا, تو تبسم کی, خوشی ہوئی کہ موت کے بعد میرا پردہ میرا بچ جائے گا. موت کے بعد کے پردے کو جن کو اتنی فکر ہو کہ تبسم آ جائے لبوں پہ, تو زندگی میں کتنے پردے کی فکر ہوگی, زندگی میں کتنا خیال ہوگا پردے کا. فاطمہ کا نام لو, آٹومیٹیکل حجاب دماغ میں آ جاتا ہے. دوسرا نام ہے فاطمہ کا حجاب, شرم حیا کی پیکر, شرم حیا کی مجسمہ, مجسم ہے, شرم حیا کی مجسم ہے شہزادی.
تو پتا چلا کہ شہزادی کی رضایت حاصل کرنی ہے تو پردہ ایسا کرنا پڑے گا کہ کنٹور نظر نہ آئے، شیپ ہمارا نظر نہیں آئے، نہ کمر کا، نہ ہپس کا، نہ وغیرہ تھائس کا وغیرہ، نہ بریسٹ کا، کوئی کسی کا شک نظر نہ آئے، لوز گارمنٹ ہو، جلباب، یہ تو آؤٹر گارمنٹ۔ پھر شرم و حیا، نامحرم کس سے بات کیسے کرنی چاہیے، بہت ضرورت پیش آئے تو نامحرم کی بات کرنی چاہیے، بہت ضرورت پیش آئے، جب تک ضرورت نہیں ایوائڈ کرنا چاہیے۔ کیسے چلنا چاہے شرم و حیا کے ساتھ، آنکھ نیچی رکھ کے کیسے چلنا چاہیے وغیرہ، سب شرم و حیا کی بات کرے۔ تو مرنے کی بات ایک شیپ بھی نظر آئے تو فاطمہ پریشان ہے، اور مسکراہٹ آیا لبوں پہ جب تابوت کو دیکھتے ہی ساتھ، اور وصیت فوراً مولا علی سے کہ میرا میری میت اس ایسے تابوت میں اٹھایا جائے گا۔ پہلی مرتبہ مدینہ میں تابوت بنا تو شہزادی کی فاطمہ کی میت کے لیے بنا، پہلی مرتبہ تابوت بنا مدینہ میں۔ آپ سوچئے، یہ ہے شہزادی ہم سے کیا چاہتی ہے۔ شہزادی ہم سے شادی جلدی بہت دیر نہ کرے، ہماری خود کی بچوں کی، اور انتخاب صحیح کرے کہ جہاں دین کو دیکھو، آخرت کو دیکھو، ہماری بچے کا دین اور آخرت محفوظ رہے گا۔ پھر دیکھو کہ پھر گھر کی ذمہ داری کو اچھی دل خوشی سے انجام دے، گھرداری کو بہت اہم عبادت جانے، جتنا ہو سکے گھر میں رہے، پردے کی بھی حفاظت، گھر کی صفائی کی، پکانے کی، بچوں کی تربیت، شوہر کی کو ویلکم کرنا، سب اس میں آ جائے گا۔ کتنی بڑی بات بتا دی شہزادی، اور یہ جملہ اہم تر اس نے کہا کہ ایسی خوشی مجھے کبھی نہیں۔ تیسری چیز موت پسند اور موت کی تیاری۔ چوتھی چیز شرم حیا، حجاب۔ آج تو چھوٹا سا سکارف پہن لیتے ہیں اور کرتا شلوار ٹائٹ پہن لیتے ہیں، جینس اور ٹی شرٹ اور جینس پہن کے کہتے ہیں ہمارا حجاب ہے۔ کس کو دھوکہ دیا جا رہا ہے؟ خود کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، اور کہتے ہم حجاب کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ 4 تبسم، بس یہی مجھے آج بتانا تھا کہ اس میں پورا اسلام آ گیا ہے۔ موت کی تیاری، 12ویں امام کی تیاری، آخرت کی تیاری، سب ایک ہی چیز، اس کی تیاری کر کے دنیا میں رہنا ہے۔ حجاب اور شرم و حیا سب سے عظیم ترین چیز ہے۔ آپ دیکھیں گے اصول کافی کی جلد اولی، پہلی حدیث عقل کے بارے میں، فوراً دوسری حدیث حیا، لا دین لمن لا حیا لہ، 3 معصوم کا حدیث ہے۔ لا دین، اس کے پاس دین ہی نہیں، لا دین لمن لا حیا لہ، جن کے پاس شرم و حیا نہیں، اس کے پاس دین ہی نہیں۔ جس گھر میں دین کھلے کپڑے پہنتے ہیں، کٹ سلیوز والے کپڑے پہنتے ہیں، شارٹس پہنا جاتا ہے، جس گھروں میں بے شرمی ہے، غلط چیزیں دیکھی جاتی، سب مل کے گھر میں الٹی سیدھی چیزوں فلموں دیکھی جاتی ہے، وہ گھر میں سمجھ لو دین نہیں ہے۔ لا دین لمن لا حیا لہ۔ تو آپ سوچیں، جس گھر میں حیا نہیں ہے، جس کے پاس حیا نہیں ہے، اس کے پاس دین ہی نہیں ہے۔ اور دشمنوں کو جبھی بھی دین پہ حملہ کرنا تھا تو بے شرمی اور بے حیائی کو پھیلایا ہے کہ دین کھوکھلا ہو جائے گا۔ یہ دین شرم و حیا کا دین ہے، اس کو کھوکھلا کرنا ہے تو بے شرمی بے حیائی کو عام کر دو۔ عورتوں کو احساس کمتری کا شکار بنا دو حجاب میں، کہ احساس کمتری کی شکار ہو جائے حجاب پکڑنے میں، اس کو وہ کر دو۔ جوانوں کو پکڑو یا عورتوں کو پکڑو، دین کمزور ہو جائے گا، ہم ان پہ حکومت کرتے رہیں گے۔ ہمیشہ دشمنوں نے دین کس کو اٹیک کیا ہے؟ حجاب کو، بے شرمی اور بے حیا کو پھیلانے کے لیے، جس میں دین کا ستون کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ آپ سوچیں، تو یہ ہے شہزادی کو خوش کرنا ہے، تو یہ 4 تبسم پہ ہمیں بہت غور و فکر کرنا ہے، اور تبسم کی ویلیو بھی دکھا جائے کہ شہزادی سب ایک مسکرائے تو پورا جنت میں ایک نور پھیل جائے، ضیاء پھیل جائے، تو یہ ایک بہت عظیم تبسم ہوتا ہے۔ سنجیدگی زندگی کے ساتھ یہ 4 تبسم بہت قیمتی ہے۔ تو بس یہ آج کا پیغام یہ تھا جو آپ کے سوالات تھے، ورنہ تو شہزادی کی باتیں تو انسان کر کے کرے تو اشرا بھی پڑھے تو ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ جس کی فاطمہ کا مطلب ہی یہی ہے، ایک مطلب یہی ہے، ایک تو
जहन्नम से बचाएं, दूर कर देंगी, जन्नत से जहन्नम से हमें आजाद कर देंगी। एक मतलब है फातिमा का कि फातिमा का एक मतलब है कि दूर होना, हर नजासत से दूर, पाको पाकीज़ा वगैरह। एक मतलब है आजीज होना, फातिमा के एक मतलब है आजीज होना, मतलब में हर कोई उनकी सही मारिफत हासिल करने से आजीज है, उनकी सही फजाइल को समझने से आजीज है। कोई ये राज है अल्लाह और फातिमा के दरमियान एक राज है, ये छुपा हुआ राज है। इसलिए फातिमा लैलतुल कदर है, कोई लैलतुल कदर की नहीं पहचान सकता, उसकी मारिफत हासिल नहीं कर सकता, फजीलत हासिल नहीं, इस तरह फातिमा की फजीलत को हासिल कर ही नहीं सकता, उसकी सही मारिफत हासिल नहीं कर सकता। आयतुल्लाह बहाउद्दीन अजीम आरिफ गुजरा, आरिफ है, ईरान में मौजूद है। इमाम खुमैनी उनके दर्स में जाते थे, इतना जबरदस्त दर्स देते थे। वो फरमाते हैं कि फातिमा की मारिफत हासिल करने के बाद ही अल्लाह की मारिफत नसीब होगी, फातिमा की मारिफत हासिल करने के गुजरने के बाद ही अल्लाह की मारिफत होगी, कि अल्लाह की कैसी मखलूक है तो अल्लाह कैसा होगा। तो फातिमा की मारिफत भी वाजिब है, हमारे पर फर्ज है, उनकी जिंदगी का मुतालिया करे, पैरवी करे, ये हमारी अजीम तरीन जिम्मेदारी। सिर्फ औरत तो नहीं, मर्द औरत तो दोनों के लिए उसवा हसना है, क्योंकि इमाम ज़माना ने खुद कहा है कि मेरी जद्दा माजिदा मेरे लिए उसवा हसना है। 11वें इमाम ने तो कह दिया, हम आप पे मखलूकात पे अल्लाह के तरफ से हुज्जत है, और हम 11 इमामों जो है फातिमा हमारे लिए हुज्जत है, फातिमा हमारे लिए हुज्जत है। मर्द औरतों दोनों के लिए हुज्जत है, फातिमा ज़हरा हुज्जतुल्लाह है। बहुत अजीम शख्सियत है, इसके जितना हम गम मनाए, जितना उनकी जिक्र करे, इतना कम है। तो बस ये आज का ये सवाल का जवाब मैंने 4 तबस्सुम में दे दिया है। और एक 2 मसला का अभी भी प्रॉब्लम चल रहा है, लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है। एक तो अल्कोहल, अभी भी लोग अल्कोहल के लिए कुछ परेशानी जारी है कि अल्कोहल होम्योपैथिक मेडिसिन में वगैरह, कि आपने बताया ज्यादा भी हो तब भी कैसे चल जाएगा। आपने गौर से नहीं सुना, ज्यादा परसेंटेज हो, ये दूसरा मसला जो लास्ट टाइम बताया, उससे पहले वाला तो मसला गलत है कि अगर मेडिसिन में सिरप में 2% से ज्यादा हो तो हराम हो जाएगा वो सिरप वगैरह, 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जिस तरह खाने पीने की चीज की बात हुई, इसी तरह दवाओं की बात सेम है। मगर क्योंकि दवाओं में जो इस्तेहलाक का कायदा यूज होता है, इस्तेहलाक का कायदा, तो ज्यादा परसेंटेज भी चल जाता है। जैसे कि अगर होम्योपैथिक की दवा में अल्कोहल ज्यादा परसेंटेज डाला गया, मदर टिंचर के अंदर डाला गया, तो फिर उनके चंद ड्रॉप आधा ग्लास पानी में डाला जाता है, पानी के अंदर वो ड्रॉप्स डाल के पिया जाता है, तो वो उतर गया, तो 2% या उससे कम डाइल्यूट हो गया, इस्तेहलाक हो गया, उसका वजूद गायब हो गया। क्या आपने चंद कतरे को पानी में मिला दिया, इस्तेहलाक कर दिया, वो गुम होके वजूद का खत्म हो गया, इस्तेहलाक हो गया, तो वही 2% उसके कम रह गया, इसीलिए जायज। इसी तरह गोलियां में भी जायज जितना परसेंटेज था, मगर इस्तेहलाक के दौरान अल्कोहल इवापोरेट हो गया, खत्म हो गया, इसीलिए गोलियां खा सकते हैं ज्यादा परसेंटेज, मगर इस्तेहलाक की वजह से ज्यादा अल्कोहल सब इवापोरेट हो गया। ये अभी मुझे लगता है अब समझ में आ गया। मगर आयतुल्लाह हाफिज बशीर नजफी उनके लिए हराम है, नजिस भी हराम है। आयतुल्लाह खुई सिस्तानी वगैरह के लिए पाक है मगर हराम है। एक चीज हो, 2 में से एक चीज पाक है मगर हराम है, तो ये इस्तिहलाक का कायदा काम आएगा। पाक नजीस भी हो तो हराम भी हो, तो एप्लीकेशन भी काम नहीं आएगा, अप्लाई भी नहीं कर सकते, परफ्यूम भी नहीं यूज कर सकते, क्योंकि उनके नजदीक नजीस है, जिस तरीके से आगा बुरु जर्दी के नजदीक में नजीस था।
تو اگر نجیس ہے تو نہ کریم لگا سکتے ہیں اس میں جو الکوہول ہے، نہ پرفیوم لگا سکتے. تو آیت اللہ بشیر نجفی کے مقلدین اگر ہے تو ان کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ نجیس بھی کہتے ہیں، وہ حرام بھی کہتے ہیں، دونوں چیز شامل ہے. تو نجیس کا تو ایک قطرہ بھی آ جائے جو حرام بھی ہو نجیس تو کچھ نہیں چلے گا. تو سب نجیس و حرام. پاک ہے الکوہول، پاک ہے، نشہ ہے، مگر پاک ہے تو اس کا استہلاک کے ذریعے گل مس ہو کے غائب ہو جائے، ان کا وجود پرسنٹیج بالکل اتر جاتا ہے. اس کی وجہ سے آج آپ مجھے لگتا ہے کہ صحیح، پر اپلیکیشن میں تو اطلاق ہوئی سستانی باقی مراجع کے کوئی پرابلم ہی نہیں، کیونکہ ان کے نزدیک پاک ہے الکوہول. صرف آیت اللہ بشیر نجفی کے نزدیک نجیس ہے تو وہ کچھ اپلائی نہیں کر سکتے. اپلیکیشن تو کیوں پاک ہے، کھانے کا مسئلہ حرام، اپلائی کرنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جتنا اپلائی کرنا ہو پرفیوم، جتنا اپلائی کرنا ہو کریم وغیرہ، سینیٹائزر میں کبھی ہوتا ہے کوئی. آیت اللہ بشیر نجف کی سینیٹائزر کا آپ استعمال کریں گے تو کر تو سکتے ہیں، مگر کھانے سے پہلے، نماز سے، وضو سے پہلے پاک کرنا پڑے گا، کیونکہ نجیس سے پاک کرنا پڑے گا. تو یہ مسئلہ مجھے لگتا ہے آج کلیئر ہو گیا ہے انشاءاللہ. پتہ نہیں کیوں لوگ پریشان ہو گئے. دوسرا کہ جو میں نے بتایا کہ گھر گھر میں نماز جماعت ہو سکتی ہے، اس کے بہت سخت مسائل ہیں. میں نے میرے استاد سے رابطہ قائم کیا کہ گھر گھر میں جماعت نماز ہو رہی ہے، اس کا کیا نظریہ ہے. تو انہوں نے بتایا کہ بہت مشکل ہے کہ اطمینان اور یقین آ جائے کہ یہ پیش امام جو گھر کا شوہر ہے یا باپ ہے جو نماز پڑھا رہا ہے، اس کی عدالت کا اطمینان کیسے ہو سکتا ہے. ایک گھر میں رہ کے آج غصہ کیا، گھر والوں پہ غصہ کیا، غصہ تو حرام ہے، اور پھر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ نماز پڑھانے سے پہلے کہہ دیا تو وہ ثابت نہیں ہے کہ اس نے سچی توبہ کی ہے، کیونکہ وہ ذکر الہی میں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ زبان سے خالی استغفار کیا ہو، دل سے توبہ نہ کیا ہو. غصہ کیا، غیبت سن لیا، مگر دل سے توبہ نہ کیا ہو، صرف نماز سے پہلے زبان سے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہہ دیا، وہ تو ایک ذکر الہی، مگر توبہ کی ہو، اس کا اطمینان اور یقین ہو، دو میں سے ایک اطمینان ہے، 97% 98% اطمینان آ جائے کہ اس نے توبہ یقیناً کیا ہے، نماز پڑھانے سے پہلے سچی توبہ کیا ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا جو اللہ سے وعدہ ہوتا ہے، سچی توبہ کیا ہے، تو اطمینان آ جائے تو نماز پڑھ سکتے ہیں. ورنہ بہت گڑبڑ ہو جائے گی کہ اگر ہم پیش امام جس کی عدالت ثابت نہیں اسے پیچھے نماز پڑھ لے، تو گھر والے کو ساتھ میں رہنے میں یہ بار بار یقین ہونا، اطمینان ہونا کہ عدالت ایک 2-3 جملے استغفار کا نماز سے پہلے کرنا، یہ کوئی ثابت نہیں بتایا جاتا. تو یہ بھی مسئلہ ایک کلیئر کرنا تھا کہ ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھ لینا اطمینان کر کے. تو علماء بتاتے کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم عدالت کا میننگ ہی نہیں سمجھائے. جس کے پیچھے نماز پڑھ رہے، جس کے پیچھے پیش امام نماز سب پڑھ رہے، اسی لیے ہم پڑھ رہے. ان کا کہنا ہے کہ یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ جو دوسرے علماء نے بتایا کہ زیادہ لوگ پڑھ رہے تو سمجھ لو کہ بس یہ سب لوگ پڑھے اسی لیے یہ عادل ہوگا، اطمینان آ گیا. ان کا کہنے ہو سکتا ہے کہ 2 آدمی اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو مگر وہ عادل ہو، 1000 لوگ پڑھتے ہو مگر عادل نہ ہو. جاہل لوگ ایسے ہی پڑھ لیتے، جو نماز پڑھاتے پڑھ لیتا ہے، عدالت کا کچھ پتہ نہیں ہے. یا تو شک ہے، شک میں تو نہیں پڑھ سکتے، اطمینان تک پہنچنا چاہے، شک میں تو نماز جماعت پڑھ ہی نہیں سکتے. تو چانسز ہے کہ ہمیں شک ہو. تو ثواب اتنا بتایا گیا ہے مگر عدالت کی شرط بہت سخت بھی ہے، ساتھ ساتھ ثواب اتنا زیادہ. ہاں عالم پڑھا رہا ہے، وہ تو عالم ہے، بعمل ہے، اور ان کی ظاہری ہم دیکھتے ہیں ان کی ظاہری اخلاق، حسن ظاہری جس کو کہا جاتا ہے، حسن ظاہری دیکھا جاتا ہے ان کی. قوم سے پڑھ کے آیا ہے، اسی طرح انڈیا پاکستان کے صحیح یونیورسٹی سے، حوزہ سے پڑھ کے آیا ہے اور بعمل ہے. اس کا ہمیں حسن ظاہر سے ان کا تو پھر علماء میں شامل ہو گیا.
नमाज जमात भी पढ़वाता है, नमाज मैयत भी पढ़वाता है, यानी बहुत से काम ऐसे करता है, शरीयत का काम करता है वगैरह, तो हमें एक किस्म का इत्मीनान आ जाता है। मगर एक जवान आके आगे बैठ के नमाज पढ़वा ले, एक औरत आके नमाज जमात पढ़वा के बैठ गई, इस अदालत हमें कैसे यकीन करवा सकते? औरतों तो गीबत में तो एक्सपर्ट होती है, गीबत सुनने में भी, गीबत करने में, जो अजीम तरीन गुनाह है। कितना बड़ा गुनाह है कि किसी गुनाह के लिए ये मिसाल कुरान ने नहीं दी है। क्या तुम मर्दा मैयत का भाई, तुम्हारा मुर्दा भैया भाई का गोश्त खाएंगे? तुम मुर्दा मैयत पड़ा है, इतना जालिम और इतना नजीस, हराम खाना, नजीस भी हराम भी, और इतना जालिम कि मैयत पड़ा है, उसके यासीन और इस्तगफार करने के बजाय हम उसका गोश्त नोच कर खाए, वो है गीबत। इतना बड़ा गुनाह ने कबीरा बताया, क्योंकि अल्लाह सत्तारुल अयूब है, हमारे ऐबों पे पर्दा डालता है। हम किसी का ऐब को खोलते, मलाइका को भी बदलता है कि हमें उनका ऐब न पता चले। तो बहुत अजीम गुनाह है, हम उसको मामूली ना समझे। और हर औरत के पीछे लोग नमाज पढ़ लेते हैं। मदरसा में भी पता चला कि हर किसी टीचर के पीछे बच्चे नमाज पढ़ लेते हैं, हर टीचर के पीछे, जिसका हिजाब आंखों से देखा है कि बिल्कुल सही नहीं है, जिसका देखा है कि मेकअप लगा के मदरसा में आती है, उनके पीछे बच्चे नमाज पढ़, उनके नीचे नमाज बच्चे पढ़ लेते। तो ये जिहालत है। तो बहुत एहतियात करना पड़ेगा कि हमारे सवाब हमें मिले, कि जमात की नमाज हमारी सही हो जाए। तो ये दो मसला कंफ्यूजिंग था बहुत बड़ा, तो ये आज वाजे हो गया। अभी आज के सवाल और जवाब हम शुरू करते। आज के सवाल और जवाब, पहला सवाल ये है कि लोग उम्रा के लिए जा रहे हैं। मुझे तो नमाज जमात के मसाइल शुरू करना था कि कब ज्वाइन कर सकते, कैसे ज्वाइन करें, आज ये मेरा इरादा था। इतने में सवाल आ गया कि प्लीज प्लीज करके बहुत रिक्वेस्ट आई है, हम लोग उम्रा जाते हैं, तो उम्रा की कुछ बातें बताए। तो मजबूर हूं मैं भी कि आपकी टॉपिक को नमाज की जमात की आइंदा हफ्ते के लिए ले जाते, मगर उनको मदीना मक्का की नमाज जमात तो पढ़नी है। लास्ट टाइम मैंने बता दिया, वो आपको मसाइल याद होगा। नियत जमात करनी है, मगर सूरा पढ़ना है, तो जमात भी हो गई, फुरादा भी हो गई। मैंने बता दिया, शायद ये लोग जो ने पूछा है कि उम्रा की बात बताए, लास्ट टाइम नहीं सुना हो, या रिकॉर्डिंग पता नहीं अभी तक आ गई है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। तो ये हो सकता है कि उनको अभी आज थोड़ा जल्दी जल्दी बता दूं, रिपीटेशन होता है, माजरत। तो उसको सूरा पढ़ना ही पढ़ना है। जब वो लंबा सूरा पढ़ रहे हो, तो हमारा एक छोटा सूरा पढ़ के जिक्र इलाही का, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह ज़हरा, ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ सुभान अल्लाह, जो जिक्र इलाही करना है, ला हौला वला कुव्वता, जो करना है। जहां भी वो तवील चीज कर देवे, हमें जिक्र इलाही करना है। ये बात हो गई। रुकू उनके साथ करना है, सिजदा उनके साथ करना है। हाँ, एक बात है कि दूसरे सद्दे के बाद वो बहुत तेज रफ्तार से उठ खड़े हो जाते, दूसरे सद्दे के बाद रुकते नहीं है। आयतुल्लाह सिस्तानी ने एहतियात वाजिब लगाई कि दूसरे सद्दे में बैठ के फिर भी हौली लायकर, तो वहीद खुरासानी को रुजू कर ले, उनके साथ उठ जाइए। आयतुल्लाह वहीद खुरासानी इजाजत देते हैं, मुस्तहब है दूसरे सद्दे के बाद बैठना, जिस तरह आयतुल्लाह खुई फरमाते थे। मुस्तहब तो है कि दूसरे सद्दे का बैठ के फिर भी हौली लायकर। दूसरी और चौथी रकात में तो तशहुद आ जाएगा, मसला नहीं है, मगर पहली और तीसरी रकात में तशहुद नहीं होता। एक लम्हे के लिए बैठना है, जितना तकबीर कहने के टाइम लगता है, फिर भी हौली लायकर है। मगर सिस्तानी साहब ने एहतियात वाजिब लगाया, तो वही दे खुरासानी को रुजू कर ले, तो आप भी उनके साथ नमाज पढ़ उनके साथ ही उठ खड़े हो जाए। ये मसला। फिर मसला है कि ये लोग तकबीर के लिए हाथ बुलंद नहीं करते। रफ़ा यदैन जिसको कहा जाता है, रफ़ा यदैन, दोनों हाथों। तो अगर हम तकैया नहीं तो हम हाथ बुलंद करेंगे। अगर तकैया के लगता है ऐसे लोग हैं या शिया के दुश्मन है, तो फिर हम तकबीर के लिए हाथ बुलंद करना मुस्तहब है। सवाब तो बहुत है, मगर वाजिब नहीं है, हम नहीं करेंगे। कुनूत वो लोग नहीं करते, तो हम लोग दुआ पढ़ेंगे कुनूत की, हाथ बुलंद नहीं करेंगे। अगर ऐसी जगह में कि हमें शिया होने का एहतियात करना है, तो कुनूत की दुआ पढ़ेंगे, मगर हाथ बुलंद नहीं करेंगे। तकबीर कहेंगे, मगर मुस्तहब चीजों को छोड़ देंगे, ताकि हम उनके साथ हो जाए।
یہ مکہ مدینہ کے سال ان لوگوں نے پوچھا ہے، اسی لیے ایک نماز مغرب کے لیے شاید ہوتا ہے. دیکھو فجر کی نماز آلموسٹ ہمارا ٹائم ان کا ٹائم سیم ہوتا ہے، ظہر کا تقریباً ہمارا ٹائم ان کا ٹائم سیم ہوتا ہے. مغرب کا وہ لوگ جلدی دے دیتے کہ سورج ڈوبنے کے ساتھ. ہماری مغرب اشارے کے لیے انتظار ہوتے 10-12 منٹ. اگر یہ لوگ اکثر انتظار کرتے، لوگ دکانیں بند کر کے آتے وغیرہ، وضو کرتے ہیں، تو ہمارا ٹائم ہو جاتا. مگر اگر ہمارا ٹائم نہیں ہوا یا ہمیں شک ہوا کہ ہمارا ٹائم ہوا ہے کہ نہیں، تو ہم نماز تو نہیں پڑھ سکتے. تو ہم کوئی قضا نماز پڑھ لیں، ہم کوئی قضا نماز ان کے پیچھے پڑھ لیں، 3 رکعت والی مغرب کے ساتھ پڑھ لیں. پھر ہماری خود کی بعد میں پڑھیں گے، پراپر ادا نماز الگ سے بعد میں پڑھیں گے. ان کے ساتھ ایک مرتبہ بھائی چارہ قائم کر لے اور مسجد میں پہنچ چکے ہیں، کوئی قضا نماز پڑھ. مردوں کے لیے ہاتھ نیچے رکھنا مسئلہ نہیں، کیونکہ مالکی فقہ والے ہیں، وہ ہاتھ کو نیچے رکھتے ہیں، ان کو نہیں سمجھ میں آئے گا کہ شیعہ ہے کہ مالکی. وہ مسئلہ نہیں رہے گا، ادب کا مسئلہ نہیں رہے گا، ہاتھ سیدھا رکھ سکتے ہیں. تو یہ بات ہو جائے. جمعہ کا نماز اگر پڑھیں گے ان کے ساتھ تو ظہر کی نماز واجب نیت سے پڑھنی پڑے گی. باقی ساری نماز ان کے ساتھ پڑھنا، سورہ پڑھنا پڑے گا، اور جماعت کا ثواب بھی ملے گا اور فرادہ بھی ہوگا. یہ تھوڑا سا ریپیٹ کر دیا میں نے، وہ جو لوگ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں. اب عمرہ کی بات کے لیے تھوڑی باتیں میں بتانا چاہوں گی کہ عمرہ کے لیے کچھ باتیں بتانا چاہوں گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمرہ آپ کس نیت سے کر رہے ہیں. عمرہ آپ کس نیت سے، کس کے لیے کر رہے ہیں. عمرہ تو مستحب ہے، عمرہ ہے مستحب. وہ زیادہ بہتر ہے کہ خود کی کرے، پھر امام زمانہ معصومین کو ہدیہ بھیجے. بعض لوگ کرتے ہیں نیابت امام مہدی، نیابت بی بی فاطمہ، نیابت معصومین. تو نیابت عام لوگوں کے لیے کرنا تو اوکے ہے، والدین کے لیے نیابت میں کرنا، شوہر کی نیابت میں کرنا، اولاد کی نیابت میں کرنا، یہ تو ٹھیک ہے. مگر معصومین کے لیے نیابت میں کرنے کے بجائے ان کو ثواب پہنچانا بہتر ہے. ان کی بھی نیابت میں کر سکتے ہیں، مگر علماء کی رائے یہ ہے کہ نیابت میں بجائے نیت یہ کرو، اپنا خود کا عمرہ کر کے ان کو ثواب پہنچاؤ، ہدیہ پہنچاؤ. تمام معصومین کو، 124 انبیاء کو، 14 معصومین کو، جن کو پہنچانا ہے وسیع ہے، جتنے کو پہنچانے اب ہدیہ پہنچا دیں. تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم لوگ عمرہ کریں. ہر نیکی وہ کرتے ہیں، ہم مرحومین کو فراموش نہ کریں. پہلے محسن اسلام، محسنات اسلام کو نہ فراموش کریں. یہ سب انبیاء، ائمہ، اولیاء، علماء، شہداء، یہ سب محسن اسلام ہے. رسول کے اصحاب، رسول کے آبا و اجداد، یہ سب محسنین اسلام ہے. سب محسنین اسلام، محسنین محسنات کے نیت سے اب ہم نے ہدیہ کر دیا تو ہو جائے گا، سب کو ثواب پہنچ جائے گا. پھر ساتھ میں کہا ان کے وسیلے سے تمام مرحومین کو، ہمارے جیسے آرڈینری کو. تو محسنین محسنات اسلام میں انہوں نے کچھ نہ کچھ اسلام کے لیے کیا ہے، یا شہید ہوئے ہیں، یا علم پھیلایا ہے، کچھ نہ کچھ کیا اسلام کی بقا کے لیے. تو اسی لیے وہ سب سے ہائیسٹ ثواب ہوگا کہ محسنین اسلام، محسنات اسلام کی نیت کر کے اور اس کے وسیلے تمام مرحومین کو ہدیہ کر دے. اور تمام زندہ مردہ مرحومین کو، بالخصوص آپ کے والدین، آپ کے رشتہ دار بھی بالخصوص کر سکتے ہو کہ تمام مرحومین میں کون بالخصوص ہے، تمام زندہ مومنین میں کون بالخصوص ہے، آپ کے اولاد ہے وغیرہ وغیرہ، بالخصوص میں ہم ڈال سکتے. تو نیت بہت وسیع ہو سکتی ہے. پھر ہم پتا چلا کہ پہلی نیت تو مستحب ہوگی، پہلی نیت، کیونکہ عمرہ مستحب ہے کہ میں عمرہ مفردہ کرتی ہوں، مستحب کو بتاؤں. اور نیت زبان کی کوئی قیمت نہیں ہے، دل اور دماغ میں پتا ہو کہ کیا کر رہے وہی نیت ہے. مگر ہاں احرام کی نیت ایک واحد نیت ہے، تو علماء نے بتایا کہ مستحب ہے کہ اس کو زبان سے کرو. احرام کی نیت اونلی ایک ہی نیت ہے جس کو زبان سے کرنا مستحب قرار دیا گیا. تو ہم عمرہ کی پہلے نیت کر کے میں عمرہ کر رہی ہوں، مستحب قربت اللہ، یہ پتہ ہونا، یہ وہی نیت ہے. تو پھر ہم کیونکہ نیت کے ساتھ احرام کی پھر نیت کرتے ہیں کہ میں احرام پہن رہی عمرہ مفردہ کے، اس کے ساتھ تلبیہ ہوتی، وہ نیت عمرہ کے ہم زبان سے کریں گے. میں نیت پہلے عمرہ مفردہ میں کرتی ہوں
मुस्तहब कुर्बत इल्लल्लाह, और समाम को हदिया भेज रही हूँ। फिर एहराम की नियत की, महराम पे उम्र मुफीदा के लिए, और इसके लिए नियत की कुर्बतन इल्लल्लाह, मुस्तहब कुर्बत इल्लल्लाह, और तलबिया के लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तो औरत के लिए कि पहला लब्बैक जो वाजिब है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, वो ऑडिबल विस्पर में करे, उसका कान सुने, इस तरह आवाज से ना करे। बाद में जितना मर्तबा पढ़ना है आवाज से पढ़ सकती है कि ना महरम हो, मजमा, मगर ऐसे भी कहा गया कि औरत पहला तलबिया ऑडिबल विस्पर में करे, इतना विस्पर कि खुद का कान सुन सके। शोर की वजह से नहीं सुन सकती तो अलग मसला है। तो बस पहली नियत मुस्तहब, अभी एहराम नहीं उतरेगा जब तक बाकी की 6 वाजिबात ना हो जाए। जब तक 6 वाजिबात ना हो तो एहराम नहीं उतरेगा। तो अभी 6 चीज में वाजिबात की नियत करनी पड़ेगी। एहराम तो उतर जाएगा तकसीर के बाद, एहराम तो उतर सकता है तकसीर के बाद, मगर उम्रे का जूज तवाफ निसा 2 रकात नमाज, एहराम तो 5 वाजिबात, 4 मजीद वाजिबात से तो उतरेगा, मगर उम्रा कंप्लीट नहीं हुआ है मुफरीदा, तवाफ निसा उसकी 2 रकात नमाज के बगैर। तो फिर हमें उन सब चीजें ऑटोमेटिकली 6 चीज वाजिब हो गई। एक मर्तबा हमने एहराम की नियत और तलबिया कर दिया तो बाकी की नियत वाजिब नियत करेंगे। तो ये पहला मसला। फिर हम हईज में अगर औरत हो जाए तो एहराम पहन सकती है हईज में, तलबिया कह सकती है हईज में, कोई मसला नहीं है। मक्का पहुंच सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मस्जिद हराम में नहीं जा सकती, वहां जहां सफा मरवा होता है वहां जा सकती है। तो सफा मरवा की जगह में कहाँ बैठ के खाने काबा को देखे जिक्र इलाही करे, ताकि खाने काबा को देखने का बहुत ज्यादा सवाब है। 30 नेकियां लिखी जाते नाम है हमारा, जिक्र इलाही करना उसका सवाब अलग से मिलेगा। तो वह इंतजार करे, पाक होने के बाद खुद तवाफ मुफरीदा का तवाफ करे, फिर 2 रकात नमाज पढ़े, फिर सफा मरवा करे, तकसीर करे, पाक होने के बाद तवाफ निसा 2 रकात नमाज। मगर इतना टाइम नहीं है कि अब हईज से पाक हो, वहां रुक नहीं सकती हो इतना। आपने का जो प्रोग्राम है, प्लान की जो आपकी प्लान है, आप इतने दिन रुक नहीं सकते हो। तो फिर आप नियामत में करवाना पड़ेगा 4 वाजिबात, 3 खुद करेंगी, 7 वाजिबात में 3 खुद करेंगी। पहले एहराम और तलबिया, फिर आप इंतजार करेंगे कोई नायब आपको नायब मुकर्रर करके आपका तवाफ उमरा कर देवे और 2 रकात नमाज तवाफ कर दे। ये 2 चीज उसने कर दिया, कोई नायब ने, कोई औरत है कि मर्द है, तुमने कर दिया, 2 चीज कर दी, क्योंकि तुम हईज में हो और पाक होने का चांस नहीं जब तक तुम यहाँ से रुखसत हो। तो कोई नियाबत में तुम्हें 2 रकात नमाज और ये तवाफ कर देगा। फिर वो कर ले तो आपको खबर दे, तो आप सफा मरवा शुरू कर दो। वो हईज में हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप तकसीर करो, वो भी आप कर सकते हैं हईज में। अब फिर आप दूसरा नायब के वही नायब आपके तरफ से तवाफ निसा और 2 रकात नमाज कर दे। मस्जिद हराम का प्रॉब्लम है, नमाज का प्रॉब्लम है। तो क्योंकि आप पाक नहीं हो पा रही है, हईज अचानक आ गया, नहीं आने वाला था, आपने गोलियां खा रही, हईज आ गया, तो आपको बदलना पड़ेगा। ये कि आप अगर रुक नहीं सकती हो वहां, पहले तो कोशिश करे खुद ही रुके, एहराम में रहे, पाक होने के बाद खुद सब कुछ करे। मगर इतना नहीं रुकते हैं तो नियाबत में 4 वाजिबात कराए, मगर तरतीब लाजमी है। ऐसा नहीं कि आपने एक को कह दिया कि तू तवाफ उम्रे का तवाफ कर 2 रकात पर, दूसरे का तू तवाफ निसा 2 रकात कर, मैं जाके सफा मरवा तकसीर करती हूँ। ये नहीं होगा, तरतीब हो, वो खत्म हो, दूसरा, फिर तीसरा, फिर सफा मरवा, फिर तकसीर, फिर जाके तवाफ निसा 2 रकात। तरतीब मेंटेन करना पड़ेगा। अगर कोई नियाबत में करते तो ये कहीं भूले से गड़बड़ न हो जाए। तो ये मैंने बेसिक मसाइल बता दिया है कि ये है मसाइल उम्रा का। तो बस ये चीज है कि हर उम्रा कबूल होने के लिए बहुत अजीम शर्त है कि हिजाब का ख्याल करे। हिजाब ना महरम से मिंगल रहे, खाना पीना हो, एक ही होटल में हो तो कोशिश करे औरत तो अलग खाना खाए, मर्द अलग खाए, एक ही मेज पे ना खाए। हंसी मजाक हो जाती है, ना महरम का लिहाज नहीं रहता, शर्म हया नहीं रहती है, फिर हमेशा के लिए भाई बन जाता है। क्योंकि उम्रा साथ में किया था, एक मेज पे खाना खाते थे,
تو हिजाब का जितना ध्यान रखेगा इतना याद रखना हमारा ज़ियारत और उम्रा कबूल होने का एक बहुत बड़ी शर्त है कि शर्म हया के साथ हम करें, जो शरीयत बताते जैसा हिजाब करो ऐसे हिजाब के साथ करना है। तो ये ख्याल करें, गीबत ना करें, किसी की खिदमत खल करें, ये सब कबूल की निशानी है। किसी बद अखलाकी से न पेश आए, बहुत ख्याल करें किसी का हक पामाल न हो, बहुत अपने को जिहाद करना है, तो क्योंकि नींद की कुर्बानी देनी पड़ती, थकान होता है, तो ईसा का गुस्सा मूसा पे आ सकता है, तो उसके लिए अभी से तैयार, किसी ने कहते 3 रोजा रखो जाने से पहले, ताकि तकवा शुरू हो जाए, फिर वह मजीद तकवा में इजाफा होगा। तौबा इस्तगफार करके, खुद तौबा इस्तगफार करके, तकवा करके मांगे, खुदा बंदा मैं जा रही हूँ, मेरा हिजाब सही रहे, मैं ना महरम से मिंगलिंग ना रहूं, मैं ना महरम से दूर रहूं, मैं बद अखलाकी से पेश ना हो, मुझे गुस्सा ना आना चाहिए, मैं सेल्फिश ना बनूं। कुछ लोग जल्दी जल्दी भागते हैं कि खाने के लिए मैं जल्दी पहुंच जाऊं, मैं बस में पहले आगे सीट में ले लूं, ये बुरी बात है सब। सेल्फिशनेस, इसार हो, कुर्बानी का जज्बा हो, ये चीजें सब वहां इंसान तब आके नया इंसान बन के आता है। फिर लोगों का अक्सर सवाल होता है, ये मैं बताना चाहूंगी कि लोगों का अक्सर सवाल ये होता है कि हम कौन सी दुआ करें पहली मर्तबा खाने काबा को देखें। तो दुआ तो हर वक्त होती है, उसके लिए तो कोई हर वक्त जितनी मर्तबा जाए खाने काबा को देखे, क्योंकि खाने काबा को देख के दुआ करना ज्यादा फवाइद है। तो फिर ये देखा जाएगा यहाँ कि दुआ करने के चौथे इमाम ने शिबली से क्या कहा, वो रिवायत कितनी मोतबर है वो तो मुझे नहीं पता, मगर शिबली का वाकया है चौथे इमाम के साथ। तो उन्होंने, चौथे इमाम ने उनको जो बताया, मुझे लगता है जामे तरीन दुआ है, अगर वो रिवायत सही है। नहीं है रिवायत सही तब भी दुआ बहुत जामे तरीन है कि खुदाया मेरी सोच और जबान से तेरी मखलूक हिफाजत में रहे, महफूज रहे। क्योंकि इंसान जब नेगेटिव सोचता है तब जबान में नेगेटिव बातें आती, जो पॉजिटिव सोचता है तो पॉजिटिव बातें निकलती। सोच और जबान का एक गहरा कनेक्शन है। मेरी सोच और जबान से तेरे अल्लाह की मखलूक महफूज रहे, मोमिनीन मुसलमानों महफूज रहे। जामे आयत है, जामे दुआ है, इसमें कई गुनाह से हम बच गए, गीबतों से बच गए, हम इतना बड़ा गुनाह गीबत से बच गए वगैरह वगैरह। कि जीना से भी ज्यादा बड़ा गुनाह कहा गया, जीना से भी ज्यादा बड़ा गुनाह गीबत का गुनाह है, कि किसी की इज्जत को पामाल करना, किसी से इज्जत से खेलना, उससे बड़ा कोई गुनाह नहीं। तो फिर हमें पता ये चला कि उम्रा के लिए दुआ, कौन सी दुआ कहते, सफा मरवा के दौरान हम पढ़े, कौन सी दुआ हम पढ़े तवाफ के वक्त। तो जो दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा कुल्ली वली का पढ़े, कि जो दुआ पढ़े सब अच्छी है, जिक्र खुदा करे, तस्बीहात अरबा करे, दुरूद है, जितनी दुआएं हैं, जितना जिक्र खुदा है, सब बेस्ट है। आपको जिस पे ज्यादा तवज्जो हो आपको पढ़े, सब इंशाल्लाह कबूल है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन, ये दुआ है, कुनूत की दुआ है वगैरह, जितनी कुनूतों में हम दुआ पढ़ते हैं, दुरूद शहजादी वाला दुल अल्लाहुम्मा सल्ली अला फातिमा व अबीहा वाला, ये सलवात वो सलवात, जित सब ये बहुत अजीम दुआएं हैं, अजीम जिक्र है, उसको आप कुछ भी आप चुन सकते हो। तो पता ये चला कि हमें दुआ क्या जिक्र करना चाहिए, अक्सर लोग पूछते हैं। तो लोगों का सवाल जो हमें पूछते हैं वो मैं बयान करना चाहती हूँ। दूसरा सवाल ये पूछते हैं कि मुस्तहब तवाफ में क्या वुजू वाजिब है? मुस्तहब तवाफ में वाजिब नहीं, वाजिब तवाफ यानी 4 वुजू, उम्रा में 4 वुजू वाजिब होगा। एक उम्रे मुफरिदा का तवाफ, उनकी 2 रकात नमाज, ये 2 वुजू वाजिब है, दोनों में वुजू वाजिब है। फिर तवाफ निसा उनकी 2 रकात, तो ये 4 वाजिबात में वुजू बावुजू होना चाहिए। बाकी अगर सफा मरवा में वुजू टूट गया, तकसीर में एहराम पहने के हुआ तलबिया, तो चल जाएगा, होगा तो बहुत ज्यादा सवाब, किसी को बीमारी है। मगर मुस्तहब तवाफ में वुजू के बगैर हो सकता है, मगर कामिल सवाब चाहे कि तवाफ के साथ कर। नमाज मुस्तहब भी कभी भी वुजू के बगैर नहीं होगी, नमाज वाजिब हो कि मुस्तहब कभी वुजू के बगैर नहीं होगी, मगर तवाफ मुस्तहब हो सकता है।
یہ کامن سوال پوچھا جاتا ہے. اگر جو لوگ عمرہ ابھی آئندہ تھرسڈے تک نہیں گئے ہیں تو آپ کے خود کے اپنے سوال بھیج دینا. اب یہ تو مجھے لوگ پوچھتے ہیں, وہ سوال آپ کو میں نے ڈال دیا ہے. آپ نے تو صرف اتنا میسج دے گا کہ عمرہ کا جلدی بتائیں, ہم لوگ عمرہ جا رہے ہیں. اسی لیے میں نے یہ چند باتیں بتائی. تو مجھے لگتا ہے اتنا کافی رہے گا آج کے لیے. پھر ہم دیکھ لیں گے کہ آپ کا سوال کیا آ رہا ہے. اب ہم دیکھیں گے اس کے لیے کیا. ہاں, پہلا سوال آج کے لیے جو آیا, دیکھو 2 عظیم باتیں ہو گئی. الکوہول کی بس اور عدالت پیش امام کی اچھی طرح ڈیفائن ہو گیا ہے, اس کا بہت آپ یہ خیال کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب آج کے سوالات سے ہم شروع کرتے ہیں. اوکے, سوری, پیج بھی ٹرن ہو گیا. اوکے, مل گیا. پہلی بات, عورت نے عجیب سوال کیے کہ وہ وضو کرتی تھی تو مسا کے لیے نہ انگوٹھا سے کی طرف سے ہاتھ پھیرتی تھی نہ تو انگلی کی طرف سے. 5 انگلی میں سے ایک بھی انگلی کو نہیں اٹھایا ہے مسا کے لیے, مطلب میں درمیان سے کرتی تھی کا مطلب یہ اس نے نہ انگوٹھے سے لے کے جوائنٹ تک گئی ہے نہ تو کسی انگلی کو, کوئی ایک انگلی سے لے کے ان کے سرے سے لے کے کابین جوائنٹ تک جانا ہے, ابلا حصہ ہو کے جوائنٹ تک جانا ہے. اس نے کو ایک بھی انگلی کو یوز نہیں کیا. اب دیکھنا چاہے کہ یہ جاہل قاصر ہے کہ جاہل مقصر ہے. جاہل قاصر وہ ہے کہ ایسے علاقہ میں وغیرہ رہتی ہے کہ جہاں نہ توضیح ہے, نہ علماء تھے, نہ کچھ نہیں تھا. تو آج کے دنیا میں تو یہ نہیں ہو سکتا ہے. سوال کون پوچھا ہے نہیں پتا, عورت بڑی ہے کہ پرانے زمانے کی, اس نے پوچھے کہ جب دن میں پہلا. یا تو جاہل قاصر اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے پوچھ کے بزرگوں سے یا کسی نے بتانے والا نے بتایا مگر اس نے غلط بتایا, تب بھی جاہل قاصر, کیونکہ کم سے کم سیکھا, کسی بزرگ سے سیکھا, کسی جاننے والے سے سیکھا, اس نے غلط سکھائے, تب بھی جاہل قاصر میں ہو. جاہل مقصر ایک شہر میں رہتا ہے, توضیح ہے, علماء ہے, ان کو تو وضو غلط تو نماز غلط, سب قضا دینی پڑے گی. ان کو ساری نمازیں قضا دینی پڑے گی اگر مسے کو انگوٹھے سے یا کسی انگلی سے سرے سے نہیں لیا ہے تو اس کی نماز سب بیکار. انتقال سے پہلے ایک عورت بالکل بے ہوش رہی, کوما میں چلے گئی تھی, کوئی وصیت نہ کی, زیور چھوڑ کے مر گئی. زیور نے اس کے شوہر نے اپنے پاس رکھ کے پھر بڑے بیٹے کو دے دیا. بڑے بیٹے کے پاس آج تک وہ سونا پڑا ہے, ماں کا سونا جو باپ نے اپنے پاس رکھ کے پھر دے دیا بڑے بیٹے کو. ابھی باپ کا بھی انتقال ہو گیا, اس کا کیا کرے؟ وہ شریعت کے حساب کہتے کہ نہ کسی کی بھی وصیت نہیں, نہ باپ کی وصیت ہے نہ ماں کی وصیت, کیونکہ زیور میں چوتھا حصہ باپ کا ہے, چوتھا حصہ باپ کا ہے. ماں کے زیور میں چوتھا حصہ باپ کا تھا, مگر اس نے اپنا بھی نہیں لیا, کس نے کیا, بڑے بیٹے کو رکھنے کے لیے دے دیا. اب خود مر گیا تو ان کا چوتھا حصہ بھی بچوں کو ہی جائے گا, وہی تقسیم ہوگا, جتنے زیور ہے تقسیم ہوگا, 2 حصہ بیٹے کو 1 حصہ بیٹی کو. سارے زیور کا حساب کتاب کر کے ان کے 2 حصے بیٹے کو, ہر بیٹے کو ملے گا, ہر بیٹی کو 1 حصہ, وہی جو شریعت کا 2 in 1 ڈبل شاؤٹ, بیٹے کو, سنگل عورت کو, لڑکی کو. تو ماں کا بھی تب بھی ہے, باپ کا بھی ہے تب بھی ہے, دونوں مر گئے تو باپ کا جو توسا ہے وہ بھی ہے, 2 into 1 کی بات ہے. اب جو زیور کا بچہ ہے وہ سارا زیور کا حصہ کر کے 2 into 1 کرتے چلے جائے انشاءاللہ. پھر تیسرا سوال پوچھتے ہیں کیا کہ الحمد کے بعد 2 سورہ پڑھنا چاہے تو کیا پڑھ سکتے ہیں؟ نماز میں مکروہ ہے, اضافہ کرنے کی اجازت ہے. 3 چیزیں کہ علماء بتاتے ہیں کہ نماز میں اضافہ کرنے کی اجازت ہے. ذکر الہی جو جز ہے نماز نہیں, مگر کیونکہ شریعت اجازت دے, ذکر الہی, دعا, عربی کی دعا, اور یا تو قرآن. مگر ایک سورہ جو شریعت نے واجب قرار دیا ہے اس سے ہی کفالت کرنی چاہیے, کافی سمجھنا چاہیے. اور دوسرا سورہ پڑھنا مکروہ ہے, اجازت ہے مگر ثواب نماز کا کم ہو جائے گا. اس سے تو کوشش کرے کہ اس سے بچے. ہمیں انسان اللہ سے تجارت کرتا ہے, جہاں زیادہ ثواب ہو وہی کرے. تو ایک ہی سورہ پڑھے, پھر تلاوت قرآن جتنی کرنی ہے تاکیبات میں کرے,
جتنے سورہ پڑھنا ہے کرے، اچھا سے اچھا ہے، قرآن کی تلاوت سے بہتر کیا چیز ہے؟ تو یہ ہے بہتر ہے کہ آپ یہ ایک ہی سورہ پڑھو. علماء کا کہنا ہے کہ دوسرا سورہ پڑھنا مکروہ میں ہے. ایک آدمی ہے 6-7 سال سے باقاعدگی کے ساتھ خمس دیتا ہے، اور مرحوم والدین کی طرف سے بھی دیتا ہے، مرحوم والدین کی طرف سے بھی دیتا ہے، خود کا بھی دیتا چلا جاتا ہے. تو اس کے سوال سے ایسا لگتا ہے کہ احتیاط کرتا ہے، سوال سے ایسا محسوس ہوتا ہے احتیاط کرتا ہے. واجب کا تو حساب کتاب ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ کم دے رہا ہے، واجب ہے سمجھو کہ $100 وہ $90 دے رہا ہے، تو مسئلہ ہو جائے گا نا، $10 کا قرض. تو سب سے بیسٹ بات یہ ہے کہ جس کی تقلید کرتا ہے ان کے وکیل سے عالم وکیل ہو تو بہتر کہ مسئلہ مسائل جانتا ہو. کچھ عالم وکیل ہوتے عالم نہیں ہوتے. ایسا وکیل جو علم بھی رکھتا ہے اس سے جا کے بات کرے. تو 7 سال سے پہلے کی زندگی کیسے گزاری اس کے بارے میں نہیں ہے، 6 سال سے پہلے زندگی کیسے گزاری، بالغ ہوا 13-14 سال پہ، اب 6 سال پہلے انہوں نے بیدار ہوا ہے، کیا مسئلہ ہے کلیئر نہیں ہے. تو پچھلا سارا خمس کا کیا ہوا، 6-7 سال سے باقاعدگی کے ساتھ دیتا ہے، بلکہ مرحوم والدین کا بھی دیتا ہے، بہت اچھا کام کرتا ہے، بہت بڑی نیکی کر رہا، مگر احتیاطاً دیتا ہے تو ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے، احتیاطاً دیتا ہے، اس میں خمس ہے ہی نہیں، یا وہ خمس اس کی رقم جو واجب ہے وہ تو باقاعدگی کے ساتھ دیتا ہے. پچھلی زندگی 6-7 سال پہلے کا خمس کا کیا ہوا، کچھ بچت نہیں تھی، بعد میں بچت شروع ہوئی اس لیے دے رہا ہے. تو یہ اپنا تحقیق صحیح سوال پوچھا جائے، پوچھنا بہتر ہے. یا آپ جس کی تقلید کرتے ہو عالم وکیل سے ملاقات کرے، ساری باتیں ڈسکس کرے، وہ آپ کے لیے بہت سہولت کر دے گا، مصالحت کر دے گا. جیسے مصالحت ہوا آپ کا ہر مال پاک ہو جائے گا. یا یہ بھی کہے گا کہ بس آپ کے پچھلے سال کا ہے مگر آپ کے پاس ابھی نہیں ہے، تو قسطوں میں بھی کر دے گا، قسطوں میں تک بھی کر دے گا. وکیل کے پاس یہ ساری اجازت ہوتی ہے. تو بہتر ہے ایک وکیل عالم وکیل سے ملاقات کرے جو جس کی تقلید کر رہے ان کی ملاقات. نافلہ فجر، فجر کی اذان سے پہلا پڑھنا بہتر ہے کہ بعد میں؟ یقیناً پہلے. واحد نماز فجر ان کی نافل پہلے پڑھ لینا ہے، نماز اذان سے پہلے ختم کر دینا ہے، تاکہ عین نماز فجر ہمیں اول وقت ملے گی. اذان اور ان کے اقامہ کے ساتھ ہم شروع کر دیں گے اول وقت نماز. بلکہ آیت اللہ سستانی تو آپ کو پتہ ہے، میں بتا چکی ہوں آپ کو، 2 مرتبہ یہ سوال آیا تھا، بتا چکی ہوں. آیت اللہ سستانی نے کیا کہا، عشاء کی نماز کے بعد 11 رکعت نماز کرے، جتنا شب کو 11 رکعت کے کتنا لگتا ہے، اس کے بعد نافل فجر کا وقت شروع ہو گیا. نافل فجر کا وقت شروع ہو گیا عشاء کے بعد، اتنی دیر کے بعد کہ جتنا 11 رکعت نماز پڑھنے کا ٹائم لگتا ہے، وہاں سے فجر سے پہلے تک. آیت اللہ خویف نے فرمایا کہ رات کا آخری چھٹا حصہ ہے، اس میں نماز نوافل فجر پڑھ سکتے ہیں. مگر ہائیسٹ ثواب ہے کہ فجر کے قریب، فجر کی اذان سے پہلے، فجر کا ٹائم سے پہلے، بالکل قریب ترین ہو فجر کی اذان آنے سے، اس سے پہلے پڑھنا سب سے ہائیسٹ ثواب، سب سے زیادہ ثواب چاہیے. بالکل فجر کے ٹائم سے پہلے، اذان سے پہلے. فجر کے بعد کی فضیلت میں بہت کم ہے، ثواب کم ہو جاتا ہے. پڑھ تو سکتے ہیں، فجر سے پہلے ہی پڑھیں گے نوافل، مگر ثواب میں کمی ہے، فضیلت میں کمی ہے جتنا فضیلت ہے. باقی ظہر کی تو نماز کے ٹائم کے ساتھ نفل کا ٹائم شروع ہوتا ہے، فجر کی ظہر کا ٹائم شروع ہوگا، اس کے ساتھ ہی نافل ظہر شروع ہوگا. فجر واحد نماز، مغرب عشاء کی تو بعد میں ہے، واجب نماز کے بعد میں، اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. فجر کی واحد نماز ہے کہ پہلے پڑھ لینا زیادہ ثواب ہے، یہ زیادہ ثواب ہے. ابھی یہ سوال تو ہو گیا ہے، غیبت کا گناہ اتنا ہی بڑا ہے کہ غصے کا گناہ، جھوٹ کا گناہ اس سے بھی بڑا ہے، سب سے بڑا گناہ ہے غیبت کا، کیونکہ کسی کی عزت سے ہم کھیل رہے ہیں، اس کو اللہ کبھی نہیں چھوڑے گا. عزت سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں دنیا. کسی کا عیب بیان کرنا، کسی کے عیب کی تلاش میں رہنا، کسی کا عیب سننا. شہزادی اٹھ کے چلی گئی، اتنی خلق عظیم کی مالکہ، ان کے گھر میں غیبت کسی نے کی، دعوت دی تھی اس نے، ان کے جس پہ احسان تھا، اٹھ کے کھڑی ہو کے چلے گئے.
चले गए, उठ के खड़े होके चले गए। बता दिया कि गीबत शुरू, वहां से भाग जाओ या बात को बदल दो, उनको रोको, दिफा करो जिसकी गिबत हो रही। बहुत अजीम गुनाह है, बहुत अजीम गुनाह। अच्छा, अब उसने ये कहा है मुस्तहब नमाज में दूसरा सूरा हम यूट्यूब से पढ़ते हैं। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद हम लोग शुरू कर देते यूट्यूब को, उससे फॉलो करते हैं, जायज है। सुनते भी है, पढ़ते, कम से कम पढ़ते। सुन्नत नमाज में, मुस्तहब नमाज में दूसरा सूरा वाजिब नहीं है, उसके बगैर नमाज बिल्कुल सूरह फातिहा से काफी है। मगर सवाब है जो पढ़ेंगे दूसरा सूरा। वो कहते हैं कि दूसरा सूरा में यूट्यूब को फॉलो करती हूँ, पढ़ती हूँ, उनको फॉलो करके पढ़ती हूँ, तो ठीक है, कोई हरज नहीं, जायज है। सदका का बकरा पूरा देना ज्यादा सवाब है। किसी को उनसे कारोबार शुरू करे कि ज़बह करके लोगों में बांटना थोड़ा थोड़ा, ये ज्यादा सवाब। ये दारो मदार है कि हमारी किस नियत है, दारो मदार है किसके लिए हम बकरा ज़बह करवाते हैं। कोई बला आई है, कोई मुसीबत को टालना है, कोई बीमारी को टालना है, कोई ऑपरेशन होने वाला है, कोई सफर के लिए जा रहे हैं कि सफर सही व सालिम गुजरे वगैरह, कोई अहम काम के लिए फौरी तौर पर जिसका रिजल्ट चाहिए, तो ज़बह वाला सवाब ज्यादा है, ताकि वो बला दूर हो जाए, बीमारी दूर हो जाए, ऑपरेशन कामयाब हो जाए, सफर कामयाब हो जाए, तो ज़बह वाले का सवाब ज्यादा मिलेगा। मगर हमें ऐसे ही एक नेक अमल करना है, किसी को पैर पे खड़ा कर देना है, पांव पे खड़ा हो जाए, दो नर और मादा दे दिया, नर और मादा दे दिया, उससे बड़े वो लोग कारोबार करेंगे, इससे पैर पे खड़े हो जाएंगे, तो उसका बहुत ज्यादा सवाब। कि किसी को आपने पैर पे खड़ दिया, जो एक शेर है जो उलमा बयान करते हैं कि किसी को हर रोज मछली पकड़ के खिलाना, उससे बेहतर है कि उसको मछली पकड़ना सिखा दो ताकि पांव पे खड़े हो जाए। तो अगर कोई बला के नहीं, बीमारी की वजह से नहीं है, तो फिर पूरा दो, किसी को पांव पे खड़ा कर देंगे तो सदका जारिया का सवाब हो जाए। उसको आपने किसी को मांगने से बचा लिया, उनकी इज्जत अफजाई हो गई, इंडिपेंडेंट हो गया, फैमिली को अच्छी तरह देखेगा, कहीं आगे हाथ नहीं फैलाएगा, कितना सारा सवाब मिलेगा। तो देखना चाहिए कि कौन सा अमल हो रहा है। 10 साल का बच्चा है, बेटा है, खुद सॉक्स भी नहीं पहना है, माँ पहनाए तब कबूल करता है, या खाना भी खुद नहीं खाने, माँ खिलाए। अब माँ कहती ये मैं, अब मेरी क्या जिम्मेदारी, क्या करूं, मैं परेशान रहती हूँ। देखो कसूर माँ का है। सवाल भी 10 साल के बाद पूछती है। 3-4 साल के बाद जब बच्चा अकेला खाता है, मोजे पहनना भी सीख जाता है, 5 साल में, तो 5-6 साल में मोजे शूज खुद पहनता है, तब उनकी जिम्मेदारी की, क्योंकि माँ बहुत उनकी ममता रॉन्गली यूज करती है, गलत इस्तेमाल करती है अपनी ममता। फिर देर हो जाती है कि बच्चे की तरबियत खराब हो गई, जिद्दी बच्चा हो गया, अभी उसको कुछ नहीं करना, क्योंकि जो वो चाहता तो वो माँ कर देती, जो वो कहता तो वो माँ कबूल करती थी। तरबियत में बहुत गड़बड़ की है माँ ने। तो अब बहुत देर हो चुकी है, तो पहले माँ कोशिश करे उनको डाइवर्ट करे, को ऐसा किसी रिश्तेदार को हो घर में कंपटीशन के, कौन जल्दी फर्स्ट मोजे पहन लेता है, कौन जल्दी खाना प्लेट साफ करता है, कैसे कोई अभी स्टाइल इस्तेमाल करनी पड़ेगी, उनकी जिद को खत्म करे, खुद को इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। फिर भले कभी नाराज हो तो उसकी नाराजगी की परवाह नहीं करना। इंजेक्शन से भी तो नाराज होते बच्चे, तभी माँ क्यों दिलाती इंजेक्शन। दवा से भी नाराज होता है, दवा क्यों पिलाते, पकड़ के पिलाती। इसी तरह ये भी थोड़ी नाराजगी हो जाए तो होने दो, कितनी देर तक भूखा रहेगा, 1 दिन 2 दिन। माँ को नहीं घबराना चाहिए, खुद आके खाना खाएगा, खुद आके फिर मोजे पहना शुरू कर देगा। तो इसी तरह माँ की तरबियत, बहुत जिद्दी बच्चे होते, माँ की तरबियत हर बात बचपने में, बात खास करके फर्स्ट चाइल्ड में बहुत माँ गड़बड़ कर देती है। खुद छोटी होती है, तरबियत नहीं आता है, जो बच्चा मांगा दे दे, जो बच्चा मांगा दे दे, बच्चे की जिद पूरी की, वो जिद्दी होती, शादी के बाद भी जिद्दी रहती है। रसूल तो कहते जिद्दी औरत से शादी मत करना। कसूर किसका है? माँ, वालिदैन का कसूर।
تو پھر یہاں ابھی ان کو اسٹائل استعمال کرنی پڑے گی, حکمت استعمال کریں گی. آخر وہ فیل ہو جائے تو چائلڈ سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں, چائلڈ سائیکولوجسٹ, وہ بچوں کی سائیکولوجی جانتے ہیں, ان کی بچہ بات بھی سنے گا, وہ کچھ رائے بھی دے گا. تو چائلڈ سائیکولوجسٹ کی ملاقات کرنی, آخر کے وہ فیل ہو گئی کیونکہ بہت لیٹ ہو گئی ہے, ابھی کوشش کی نہیں ہو رہی ہے, تو پھر ان کو ایک ہی علاج ہے کہ چائلڈ سائیکولوجسٹ کے پاس رجوع کرے تو صحیح رہے گا. اچھا یہ پھر ایک دو آپ کو چیٹ باکس میں جانا ہے تو دوسرے سوال آئندہ کریں گے, ابھی لمبے لمبے ہے, آپ کے چیٹ باکس میں دیکھو ہے تو جلدی کر دے ان کا. جی کچھ سوال ہیں. ایک خاتون نے بہت انسسٹ کیا کہ پلیز یہ سوال پوچھ دیں. سب سے پہلے میں وہ سوال پوچھتی ہوں پھر ٹائم کے حساب سے. ان کا سوال یہ ہے کہ نارمل دنوں میں حیض کے علاوہ والے دنوں میں اکثر پیلا پانی دیکھتی ہیں, تو وہ استحاضہ قرار پائے گا یا حیض؟ اور یہ کہ یہ جو یلو ڈسچارج ہے یہ حیض کے آخری دنوں میں بھی ان کو ہوتا ہے, اور یہ عادتاً ہوتا ہے, ہر دفعہ ایسا ہوتا ہے. As this happens every time, then it will be considered حیض اور استحاضہ, or will it be considered that she has become pak, keeping in view that her حیض does not exceed 10 days? Also, does the different shades of yellow differ in this decision? For example, شروع میں ڈارک یلو ڈسچارج ہے اور آخر میں پھر لائٹ یلو ہو جاتا ہے, تو جیسے وہ نارمل دنوں میں بھی یہ لائٹ یلو دیکھتی ہیں, تو کیا اس رنگ شیڈز کے ڈفرینس کے حساب سے بھی اس کے اوپر کوئی اثر پڑے گا؟ انہیں آیت اللہ سستانی کے حوالے سے اس سوال کا جواب چاہیے. 10 دن کے اندر ڈارک یلو ہے, جو عام دنوں میں لائٹ یلو, خود کہتی عام دنوں میں لائٹ یلو ہوتا ہے, تو وہ صحیح ہے. جو عام دنوں میں ہوتا ہے وہ پاک ہے. عام دنوں میں نیچرل ہوتا ہے, کسی کی وائٹش ہوتا ہے, کسی کو یلوئش وائٹ ہوتا ہے, تو وہ نارمل زندگی میں جو کلر ہوتا ہے وہ پاک ہے. مگر اس سے ذرا ڈارک ہوگا تو ابھی بھی نجاست باقی ہے, اور 10 دن کے اندر ہے تو حیض ہی حیض ہوگا 10 دن کے اندر. 10 دن کے بعد اگر ڈارک یلو ہے جو عام دنوں کے علاوہ ہے تو وہ استحاضہ کا مسائل کو لیں گی, کہ ڈارک یلو کے مطلب میں ابھی بھی خون کے کچھ ایفیکٹ ہے, اثر ہے, مگر نارمل اس کا کلر آ جائے کہ لائٹ یلو جو ہوتا ہے یا وائٹش یلو ہوتا ہے, جب تک وہ استحاضہ کا مسئلہ کریں گی 10 دن کے بعد. 10 دن کے اندر ہی رک جاتا ہے, 10 دن کے اندر ہی پھر بند ہو جاتا ہے, ڈارک یلو ختم ہوتا ہے 9 دن میں, تو پھر پاک ہو کے وہ لائٹ یلو جو نارمل دن میں چلتا ہے تب وہ غسل کریں گی, تب وہ پاک اپنے آپ کو نماز شروع کریں گی غسل کے بعد. تو ڈارک یلو ایسا بتا رہا ہے کہ یہ حیض کے ساتھ ابھی ملا ہوا ہے, جو نارمل کلر سے زیادہ ڈارک. ٹھیک ہے. میں اگلا سوال پوچھنے سے پہلے جو لوگ میری آواز سن رہے ہیں, اگر آپ کا کوئی سوال ہے کائنڈلی آپ چیٹ باکس میں بھیج دیجیے, میں پڑھ کے وہ سوال طاہرہ آنٹی سے پوچھ لوں گی تاکہ نظم و ضبط قائم رہ سکے. آنٹی اگلا سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے عمرہ کے بارے میں جو بتایا ہے, تو وہ پوچھیے کہ اگر ڈائریکٹ جدہ جا رہے ہیں تو احرام کی نیت ہم نے کس وقت کرنی ہے؟ کیا اس وقت جس وقت پلین مکہ کی حدود میں داخل ہوتا ہے یا کب؟ جو آیت اللہ سستانی نے اجازت دیا ہے کہ جدہ میں نیت کر سکتے, انہوں نے واحد مرجع ہے, مگر انہوں نے کہا کہ پھر سفر رات کو کرنا ہے, مکہ جانے سے پہلے. مکہ جانا ہے تو رات کے وقت جانا پڑے گا, دن میں نہیں جا سکتے ہیں. اگر جدہ سے تم نے عمرہ کی نیت کی بائی نظر عمرہ کی نیت جدہ میں کر لی تو وہ اجازت تو دیتے ہیں, مگر وہ کہتے ہیں کہ پھر مکہ جانے کے لیے سفر کرنا ہے تو پھر آپ رات کے وقت سفر کریں گے, دن میں نہیں کریں گے. اور اسی لیے سب سے بیسٹ ہے کہ مدینہ پہلے زیارت کر لینا, سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. پہلے مدینہ کی زیارت کر لو تو پھر مسجد شجرہ وغیرہ جو رسول پہنتے تھے ان کی سنت پہ بھی قائم ہوگا, پھر عمرہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. مگر ابھی نہیں, کوئی سہولت نہیں ہے, مکہ ہی جانا پڑتا ہے پہلے, تو وہ اجازت تو دیتے ہیں, مگر سفر بولتے ہیں رات کے وقت کریں, دن میں نہ کریں, تو عمرہ نہیں ہوگا, دن میں نہیں کر سکتے. اوکے. اگلا سوال یہ کہ آپ نے پچھلے ہفتے اولاد کی تربیت کے لیے, بے دین کی ہدایت کے لیے جو ایک نماز شب کا ایک طریقہ بتایا تھا, وہ کتنے دن تک کرنا ہے؟ وہ کہہ رہی ہے میں پچھلے جمعرات سے میں نے شروع کر دیا ہے, تو میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ کتنے عرصے تک یہ کرنا ہے.
دیکھیے زبان کی اثر کے دار و مدار, استغفار دل سے کرے تو اثر جلدی ہوگا. آپ کبھی 2 دن میں کری جواب مل گیا, کبھی 7 دن میں کی جواب نہیں ملا, کبھی 40 دن تک کیا تو مل گیا جواب. تو یہ آپ خود فیصلہ کریں گی کہ بگڑا ہوا بچہ کب رائے حق پہ آ جائے گا. تو پڑھتے چلے جاؤ, جب آپ کو آثار نظر آئے کہ ابھی وہ رائے حق پہ آ رہا ہے, رائے حق کو پکڑ رہا ہے, بے نمازی ہو رہا ہے, بدتمیزی چھوڑ رہا ہے, آپ کو لگے اثرات ہے, تو اسی لیے کنٹینیو کرے. جیسی اولاد آپ چاہتے ہیں, جیسا شوہر آپ چاہتے ہو, وہ آپ نے دیکھا تب تک کرتے رہو. ورنہ تو ایک دن میں بھی کسی کو جواب مل جاتا ہے, کسی کو 7 دن میں, کسی کو 40 دن میں. تو وہ آپ خود فیصلہ کریں گے آپ کو کتنے دن تک کرنا ہے, کتنی بگڑی ہوئی اولاد ہے. آپ نے سمجھو بہت 18 سال تک بگاڑ دیا ان کو بہت, اب ان کو صحیح کرنا ہے تو تھوڑا کچھ زیادہ دن کرنا پڑے گا. لیکن وہ زبان کے اثر کے دار و مدار ہے. زبان میں اثر ہے, توبہ استغفار ریگولر ہو رہا ہے, غیبت سے بچتے ہیں, جھوٹ سے بچتے ہیں, زبان کی حفاظت ہو رہی ہے, خدا نخواستہ ہو گیا تو جلدی توبہ کر دیتے, وہ صاف ستھری زبان ہو جاتی ہے, اس کے اثرات جلدی جواب مل جائے گا, آپ کو جلدی مل جائے گا, چاہے کتنا بگڑا ہوا بچہ کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے, امید ہے کہ جواب مل گیا ہوگا. ایک اور سوال یہ کہ آج کل ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ شادی اور یعنی رخصتی اور ولیمے کی ایک ہی سیریمنی رکھ لیتے ہیں, ایک ہی ساتھ دونوں. تو کیا اسلام میں رخصتی سے پہلے ولیمے کی دعوت یہ ٹھیک ہے, صحیح ہے شرعن؟ رخصتی سے پہلے کہتے کہ رخصات, نکاح رخصتی ولیمہ سب ایک ساتھ نہیں. رخصتی نکاح یوزلی اب پہلے ہو جاتا ہے, رخصتی والا جو ایونٹ ہوتا ہے اس میں ولیمہ رکھ دیتے ہیں. اب کچھ لوگ رخصتی والے دن ہی نکاح بھی رکھتے ہیں, تو وہ یہ پوچھیے کہ کیا یہ ٹھیک ہے ٹھیک ولیمہ ہے, اور بالکل ٹھیک رخصتی؟ ہے. دیکھو مستحب ہے کہ نکاح ہو اس دن ولیمہ بھی ہو, 24 گھنٹے کے اندر ولیمہ ایکسپٹ کیا جاتا ہے. وہ لڑکے والے پہ مستحب ہے, لڑکی والے اگر کرتے ہیں تو وہ نیت کرے مومنین کو ہم کھانا کھلاتے. ولیمہ ہمیشہ لڑکے والے پہ ہوتا ہے, لڑکی والے پہ کچھ نہیں ہوتا ہے, مگر لڑکی کو کھانا کھلانا ہے, آدھا کرنا ہے, تو پھر وہ مومنین کو کھانا کھلانا اتنا زیادہ ثواب ہے, وہ نیت کر دو. مگر ولیمہ آلویز لڑکے کی طرف سے ہوگا, اور نکاح اور اس کے بعد 24 گھنٹے کے اندر کرنا, چاہے رخصتی کے 24 گھنٹے کے اندر. اگر رات کو آپ نے نکاح یا رخصتی کروائی تو دوپہر میں آپ ہی لنچ کروا دے, یا جس وقت نکاح رخصتی اس کے 24 گھنٹے یعنی دوسرے دن ڈنر اس طرح کے 24 گھنٹے کے اندر ہی اندر ہو جائے تو ولیمہ میں شامل ہوگا. 24 گھنٹے سے ڈیلے ہوگا تو ولیمہ نہیں ہوگا, وہ مومنین کو کھانا کھلانا ہو جائے گا. تو ولیمہ ٹھیک کی ہے, بہت زیادہ تاکید, ہائیلی ریکمینڈڈ مستحب ہے. تو وہاں نکاح ہے, وہیں رخصتی ہے, وہیں ولیمہ ہے, تو بہت اچھی ہے. تینوں فنکشن ایک کے ساتھ ہو گئے. ٹھیک ہے. ابھی جو آپ نے جواب دیا انہی کا اگلا سوال ہے کہ اگر وہ دن میں سفر کر لیا ہے عمرے کا تو اب کوئی کفارہ, کیونکہ آپ نے دن کہا میں رات کو کریں گے تو اب کوئی کفارہ. میں تلاش کر کے جواب دوں گی, کیونکہ مجھے اتنا ٹھیک ہے زیادہ تو عمرے کا مسائل سے اتنا واقف نہیں ہے. یہ سوال آپ ڈال دینا پلیز, آپ ڈال ٹھیک ہے, دینا مجھے نیکسٹ ویک کے لیے, کہ اگر اس میں تمہیں تلاش کر کے جواب دوں گی. اوکے. اور آخری یہ سوال ہے کہ ایک 10 سال کی بچی ہے, وہ حجاب فالو کرتی ہے اچھے طریقے سے, لیکن کبھی کبھار فرینڈز اور کزنس کو دیکھ کر وہ ضد کرتی ہے کہ مجھے میک اپ, نیل پالش, مہندی وغیرہ یہ سب کرنا ہے, یا ساکس نہیں پہننے دیکھ کر. تو اب اس کو کیسے موٹیویٹ کریں, کیونکہ وہ حجاب کرتی ہے عموماً. ٹھیک ہے, ابھی مسئلہ اسی لیے کہ بہت فیملی گیدرنگ, بہت دوستوں کے ساتھ جو حجاب نہیں کرتے, جو میک اپ, اس سے بہت دوستی نہیں کریں, کیونکہ اثر آ جاتا ہے. مین از انفلوئنسڈ بائی دا کمپنی ہی کیپس. بہت دوستوں کا, رشتے داروں کا بہت اثر ہوتا ہے. اسی لیے ہم اہم ترین چیز ہے, مگر اس کا مطلب نہیں کہ بے حجابی ہو رہی, ہمارا مکس گیدرنگ ہو جاتی ہے, کزنس, دیور, جیٹ سب ملتے ہیں, کزنس ملتے ہیں, تو بے حجابی ہو جاتی ہے. تو ایسے میں تو صلہ رحم کا کیا ثواب ملے گا, ہم تو گناہ لے رہے ہیں. تو اسی لیے کچھ فیملی میں بہت ملتے رہتے ہیں, عورتوں نے میک اپ بھی کیا ہے, جیٹ بھی ہے, دیور ہے, سب بہوؤں نے میک اپ بھی کیا ہے, ہنسی مذاق ہو رہی ہے, ٹائٹ کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں, بچیاں بھی, کزنس ملتے, لڑکا لڑکیاں ملتے, کہتے ہم صلہ رحم میں, ہم فیملی کو یونائٹ رکھنا چاہتے تو اسلام کی طور طریقے سے جو اسلام نے کہا الگ الگ رکھے, مردوں الگ رہے, عورتوں الگ بیٹھے, لڑکیوں مائیں کے ساتھ رہے, وہ لڑکے باپ لوگوں کے ساتھ رہے, مردوں کے ساتھ رہے. تو ان کو ڈسٹینس رکھنا چاہیے, درمیانے اسکرین ہو, پردہ ہو,
تو الگ الگ رہے, ٹیبل دونوں کا بالکل الگ ہو. تو یہ پہلی بات ہے. اگر ہم نے الگ بھی رکھتے ہیں تو ہماری کزنس نیل پالش لگائے, میک اپ ہماری بچی کرتی ہے, تو آپ بچی کو سمجھانا چاہیے کہ دیکھو بی بی سکینہ 4 سال کی بچی سے کیسا حجاب کرتی تھی, مستا بھی نہیں تھا ان پہ. آپ پیار محبت سے سمجھاؤ کہ دیکھو قبر میں دونوں ساتھ نہیں جائیں گے, قیامت میں نفسا نفسی ہے, کوئی ساتھ میں نہیں جواب دیں گے. آپ کی دوست نے کنویں میں چھلانگ لگائی تو کیا آپ بھی کنویں میں چھلانگ لگائیں گی؟ آپ کو دوست کو سوئمنگ نہیں آتا ہے, اپنے کو سوئمنگ پول میں ڈال دیا, آپ نے سوچا مجھے بھی سوئمنگ نہیں آتا ہے, مگر چلو دوست جا رہے تو میں بھی سوئمنگ پول میں چھلانگ لگاؤں. آپ نہیں کریں گے نا. آپ کی فرینڈ غلط آنسر کر رہی پیپر, آپ نے دیکھ لیا کہ وہ غلط آنسر کر رہے پیپر, تو آپ تو غلط آنسر نہیں کریں گی نا, آپ کو آتا ہے تو آپ تو صحیح آنسر کریں گی. تو پھر کیوں یہاں آپ کو فرینڈ کو رشتے دار کو کاپی کرنا ہے, میک اپ میں, مہندی میں, ساکس نہ پہننا, کیوں اپنی عقل استعمال نہیں کرتے ہو کہ دنیا کی باتوں میں آپ کو کاپی نہیں کرنا ہے. وہ غلط کام کر رہی ہے تو مجھے وہ غلط آنسر کر رہی ہے تو میں نہیں کروں گی. تو اسی طرح سوچنا چاہیے, ان کو ایسے پیار محبت سے سمجھانا چاہیے. والدین کی تربیت بہت اہم ہے کہ ان کو کس طرح قائل کرے. فیملی میٹنگ ہونے والی ہے, گیدرنگ ہونے والی ہے, نہ آپ کو پتا چلا کہ واپس یہ گڑبڑ کریں گے, وہاں لڑکے گھومتے ہیں, وہیں پیر میں ساکس نہیں ہے, بالغ ہو گئی ہے, حجاب کرتی ہے مگر دوسرے کو دیکھ کے کاپی کرنے لگتی ہے. یہ تو سب سے بڑی ہماری امتحان ہے دنیا میں بچوں کی. چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے, چیلنجنگ انوائرمنٹ میں رائے حق پہ رہنا آسان تو نہیں ہے. چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے, بہت چیلنجنگ انوائرمنٹ, تو رائے حق پہ رہنا آسان تو نہیں ہے. تو ان کو سمجھائے کہ جہاد ہے ہماری, ہم دنیا میں آئے ہیں, تو ہمیں دنیا بھی ملیں گی, آخرت بھی ملیں گی, ہمیں اہل بیت ملیں گے, ہمیں سب کچھ ملیں گے. تو سمجھانا پڑے گا اسٹائل سے. اور کھانے پینے میں دم کرے, یا میں بار بار بتاتی ہوں, یا ودود محبت پیدا کرنے والا اللہ کا نام ہے, تو 300 مرتبہ کھانے پینے میں دم کرے کہ خدا یہ پردے سے محبت کرے, لوگوں کی کمپٹیشن میں نہ چلی جائے. تو کھانے پینے میں دم کرنے کا ہر وقت 40 دن 300 مرتبہ یا ودود, اس خاص حجاب کی نیت سے, نماز کی نیت سے, تو ضرور ایک دن جواب ملتا ہے. کوشش کے ساتھ دعا کام آتی ہے, کوشش کے ساتھ ذکر الہی کام آتا ہے. بس ٹھیک ہے آنٹی. اب آپ یہ خاص کر عمرہ کا سوال ضرور ڈالنا, کیونکہ مجھے خود کو بھی عمرے کے مسائل میں زیادہ سیکھنا کی دلچسپی ہے. تو آپ یہ سوال ڈال دینا, تو پھر مجھ تک پہنچ جائیں گا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ سر. اوکے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط علمك وأحصاه. بس پروردگارہ, جو ہم علم حاصل عمل کرنے کی توفیق عطا کر. پروردگارہ ہمیں شہزادی فاطمہ کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا کر. شہزادی کی رضایت حاصل کرنے کے لیے بہترین حجاب, بہترین پردہ کرنے کی توفیق عطا کر. شرم و حیا کا پیکر ہمیں بنا دے. پروردگارہ جو مریض ہے ان کو شفا عاجلہ صحت عطا کر. پروردگار جن کو لا اولاد ہے, بے با شہزادی فاطمہ کا واسطہ کر, نیک سال اولاد عطا کر. جو شادی کے عمر ہو چکے لڑکا لڑکی, خدا یا بہترین کفو عطا کے ان کا شادی کامیاب کر دے. پروردگار سب سے اعلیٰ دعا, فاطمہ کا فرزند امام زمانہ کے حضور میں تاجر فرما. آمین ثم آمین.